کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے بھائی کے لیے۔ علیہ خاصی ترنگ میں باوازیں بلند گنگنائی تھی۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ وہ جو لیدر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے علیہ سے 2 قدم کے آگے چل رہی تھی، ایک دم سے رک گئی۔ گھوم کر علیہ کو گھور کر دیکھا۔ فضول بات نہیں ڈیئر، بلکہ یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ صرف میری ہی خواہش نہیں، بلکہ کسی کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ علیہ اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے خاصی معنی خیزی سے بولی تھی۔ دیوانے کا خوف۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ موسم میں رچی یخبستگی نے ایسی پھریری اس کے جسم میں دوڑائی تھی کہ بے ساختہ اس نے دونوں بازو اپنے سینے پر لپیٹ لیے تھے۔ دور نیلگوں پہاڑوں پر بادلوں کا دھواں ہوتا رہا تھا۔ قسم سے ہائیکا، میری بھابھی بننے میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ اکلوتی نند بن کر بھی بہن کی طرح رہوں گی۔ میری ماما جو تمہیں اپنی دوسری بیٹی کہتی ہیں، ان کی محبتوں کے چشموں میں تم کمی نہ دیکھو گی۔ اور رہ گیا میرا ہینڈسم اور چارمنگ بھائی۔ اسٹاپ اٹ علیہ، اس نے بے ساختہ علیہ کی روانی سے چلتی زبان روکی تھی۔ خوبصورت پیشانی پر ناگواری کی لہریں نمودار ہوئی تھیں۔ میں تمہیں بارہا کہہ چکی ہوں کہ میرے فیوچر کا ہر فیصلہ میرے پاپا کریں گے، اس لیے تم کوئی ایسی ویسی خواہش مت پالو دل میں۔ اوکے، تو گویا شیرازی انکل تک ڈائریکٹ اپروچ کرنی ہوگی۔ وہ اوکے کر دیں تو پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اس کے چہرے کو تولتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے علیہ آرام سے بولی۔ ہائیکا کی نگاہوں میں فواز کا سراپا اتر آیا، جو بلا شبہ ہینڈسم اور چارمنگ تھا، مگر ظاہری سراپے سے ہٹ کر اس کے دیکھنے کا انداز اور گفتگو اس کے چہرے پر ایک دم سے سختی چھا گئی تھی۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا، تم پہلے سے کوئی امید مت باندھو۔ ہائیکا اور علیہ بہترین دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کلاس فیلوز بھی تھے۔ ان کا کالج کا ٹرپ 4 دنوں کے لیے ناران کا خان اور دیگر شمالی علاقہ جات کے سیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد ہی وہ دونوں فطری خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکل پڑی۔ حالانکہ ان کی ٹیچرز انہیں گروپس میں آؤٹنگ کا کہہ رہی تھیں، علیہ اپنے موبائل کیمرہ میں کھٹاکھٹ اس کی اور اپنی درجنوں تصاویر لے چکی تھی۔ ابھی جو ارغوانی پھولوں کے جھنڈ پر نظر پڑی تو اس کا بازو کھینچ کر لے گئی۔ آؤ ہائیکا، ان پھولوں کے آگے ایک سیلفی لیں۔ نہیں، تم لوگ کافی پکس لے چکی ہو۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی آگے بڑھ گئی۔ سامنے منظر پر نظر پڑی تو نظریں خیرہ ہو جانے والے انداز میں جم گئی۔ جا بجا قدرتی حسن بکھرا پڑا تھا، مگر یہ نظارہ تو حد سے سوا تھا۔ شفاف چشمے کی تہہ میں رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ وہ ایک خواب کسی کیفیت میں آگے بڑھتی گئی۔ پانی کی سطح پر سر ٹکائے پتھروں پر احتیاط سے پاؤں دھرتے ہوئے وہ چشمے کے عین وسط میں پہنچ گئی تھی۔ شفاف پانی میں تیرتی مچھلیوں کو کئی بار پکڑنا چاہا، مگر ہر بار وہ اس کی مٹھی سے نکل جاتی۔ اسے اس کھیل میں لطف آنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی مچھلیوں کو پکڑتی اور اپنے ہاتھ سے پھسلتا دیکھتی رہی۔ اپنے موبائل کیم سے ان مچھلیوں کے پکس لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیہ دور پھولوں کے کنج کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ چشمے کے کنارے نرم نرم گھاس اور بے شمار خوبصورت خودرو پھول اگے ہوئے تھے۔ نرم مخملی گھاس پر پاؤں رکھتے ہوئے تراوٹ کا گہرا احساس اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں کتنی ہی دیر تک گھاس پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واک کرتی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا تو ایک سبز رنگ کا پتلا سا سانپ تھا جو اس کے پاؤں پر کاٹ کر تیزی سے رینگتے ہوئے نکل گیا تھا۔ اسے اپنے پاؤں پر ایک چٹکی سی محسوس ہوئی، پھر ایک دم سے درد کی ایک لہر اٹھی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگ پھر پورے جسم کا احاطہ کر لیا تھا۔ درد کی شدت سے وہ پہلے تو دوہری ہوئی، پھر ایک دم سے نرم گھاس پر گر گئی۔ اس کے دوست کئی دنوں سے اسے آؤٹنگ پر نکلنے کا کہہ رہے تھے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مصروفیت اس کے آڑے آ جاتی۔ کبھی زمینوں کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو کبھی مزاروں کی شکایات کا ازالہ کرنے میں وقت لگ جاتا۔ ایسے میں وہ دوستوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ٹالتا آیا تھا۔ سرمد اور شارق کراچی کے رہائشی تھے جو اکثر اس کے گاؤں شکار یا کسی اور غرض سے مدعو ہوتے رہتے تھے۔ اس بار وہ پیسٹی سائیڈز اور ایگریکلچر کے آفس کسی کام سے کراچی آیا تو سرمد اور شارق شمالی علاقہ جات کی سیر کا ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ چل بھائی شہری، ہر بار کوئی نہ کوئی تیرا بہانہ چل جاتا ہے، مگر اب تجھے ہمارے ساتھ ناردرن ایریاز چلنا ہی پڑے گا۔ گاؤں سے تو نکل ہی آیا۔ شارق نے اس کی چوڑی پشت پر زور سے دھپ لگاتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا تھا۔ ان کے محبت بھری دھونس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ گھر واپسی کا سفر ملتوی کر کے ان کے ہمراہ ان مرغزاروں میں چلا آیا تھا۔ گلے میں ٹیلیسکوپ ڈالے وہ ہر دلکش منظر کو اپنے موبائل کیم میں محفوظ کرتا جا رہا تھا کہ ایک دم سے سامنے دکھائی دینے والے منظر نے اسے ٹھٹکا کر روک دیا تھا۔ ایک 20 سالہ حسین دوشیزہ کے چہرے پر اذیت کے آثار کافی دور سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی شدت تکلیف کے مارے دوہری ہوئی پھر گر گئی۔ اوہ خدایا، اسے کیا ہوا؟ تفکر سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا، پھر گھٹنوں کے بل قریب بیٹھ کر بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ لڑکی اچھی خاصی خوش شکل تھی، مگر بے ہوشی کی حالت میں دوہری ہوئی پڑی تھی۔ بلو جینس کے اوپر کھدر کا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور اس کے اوپر براؤن لیدر کوٹ، گلے میں سرخ اونی مفلر لپٹا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ انجان لڑکی کو چھوڑ کر چل دے، مگر شخصی وقار اور تربیت اسے وہاں بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔
پتہ نہیں کون ہے، فیملی کے ساتھ آئی ہے یا میری طرح دوستوں کے ساتھ چل پڑی ہے، اور ایک بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ہائیکا کا سرتا پا پھر سے جائزہ لیا۔ سفید پاؤں سینڈل سے آزاد تھے، سینڈلز کچھ فاصلے پر پڑی تھیں۔ جائزے کے دوران اس کی نگاہیں دائیں پیر پر جم گئی، پاؤں پر واضح کاٹنے کا سرخ نشان تھا۔ پتہ نہیں کس زہریلے کیڑے نے اسے کاٹا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر سانپ۔ ایک دم سے خدشہ اس کے ذہن میں سرسر آیا تو وہ بے طرح پریشان ہوا تھا۔ سنیں مس، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس کے رخسار ہولے ہولے سے تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کوٹ کی اندرونی جیب کے ابھار نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ شاید اس کے سیل سے کوئی کانٹیکٹ مل جائے۔ ابھی پاکٹ سے موبائل نکالا ہی تھا کہ اسکرین پر علیہ کالنگ سے ٹیون بج اٹھی۔ ہیلو ہائیکا، تم کہاں چلی گئی ہو؟ میڈم کی کال آئی ہے، وہ ہمیں واپس بلا رہی ہیں، لنچ ٹائم ہونے والا ہے۔ اس کے اوکے کرنے پر دوسری طرف سے ایک متفکر نسوانی آواز سنائی دی۔ دیکھیں محترمہ، آپ جو بھی ہیں، آپ کی دوست یہاں ندی کے کنارے مجھے بے ہوش پڑی ملی ہیں، شاید انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لی ہے۔ ان کی کنڈیشن سے تو میں یہی اندازہ کر پایا ہوں۔ جواب میں وہ مفصل انداز میں مضبوطی سے گویا ہوا۔ کیا کیڑے نے کاٹ لیا؟ بے ہوش؟ علیہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فوراً سٹاف کو مطلع کیا۔ 15 منٹ بعد 2-3 ٹیچرز اور علیہ گرتی پڑتی ندی کے کنارے پہنچ گئی۔ میں ایسے ہی سیر کو نکلا ہوا تھا تو انہیں بے ہوش حالت میں ادھر آ گیا۔ اب ان سب کے متوحش چہروں کو دیکھتے ہوئے وضاحتی انداز میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ گاڈ، میں نے منع بھی کیا تھا کہ زیادہ دور نہ جاؤ، اگر جانا ہے تو گروپس میں جاؤ، مگر یہ ایڈیٹ گرلز۔ ایک ٹیچر فکر مندی سے بے ہوش پڑی ہائیکا کو دیکھتے ہوئے ناراضی سے بولی تھی۔ ہوٹل کال کر کے وین بلوائی گئی۔ ان سب کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بھی جانے کے لیے مڑا تو وہاں پڑی سینڈلز پر نظر پڑی۔ شاید افراتفری میں اسے اٹھانا بھول گئی تھی۔ وہاں ایک کارڈ بھی پڑا ہوا تھا جو شاید اسی لڑکی کا تھا۔ اس نے جھک کر اٹھا لیا۔ اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، پورا بایو ڈیٹا تفصیل سے موجود تھا۔ نام ہائیکا شیرازی، ولد آصف شیرازی، تعلیم BA آنرز۔ کارڈ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑ گئی تھیں۔ اللہ ہائیکا، تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو میں انکل کو کیا جواب دیتی؟ سوچو ہم سب کا کیا ہوتا؟ علیہ محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ بروقت طبی امداد مل جانے سے ہائیکا کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ سانپ اتنا زہریلا نہیں تھا، ہائیکا اگر اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو کبھی بے ہوش نہ ہوتی۔ اصل میں زہر سے زیادہ خوف نے اس کے اعصاب پر حملہ کیا تھا، تبھی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ہاں یار، پاپا تو میرے بغیر مر جاتے، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ جان سے عزیز باپ سے دوری کے خیال نے اسے کتنی بار رلایا تھا۔ یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ موت کی سرحد کو ہاتھ لگا کر آئی ہے۔ دعا دو اس اجنبی پرنس کو جو نہ جانے کہاں کہاں سے بھٹکتا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم پر نظر پڑی اور مجھے انفارم کیا، ورنہ نہ جانے تم کب تک وہاں پڑی رہتی۔ ہاں، یہ بھی پاپا کی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے ایک مددگار وہاں بھیج دیا۔ اس نے سادگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا۔ اس کو تھینکس کہنا تو فرض بنتا ہے۔ اس نے نحیف آواز میں استفسار کیا۔ علیہ کی زبانی اسے اپنے غیبی مددگار کا احوال مل چکا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اس کی ہمدردی اور انسان دوستی پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ کہاں سے نمبر لیتی؟ ادھر اس نے انفارم کیا، ادھر ہم لوگ تمہارے سر پر پہنچ گئے۔ ویسے ایک بات تو سچ ہے، بندہ تھا بہت ہینڈسم اور ایلیگنٹ۔ کمبخت کی ہائٹ بھی غضب کی تھی۔ علیہ کا لہجہ رشک آمیز تھا، کیونکہ صبح روان کی تھی، اس لیے علیہ بیگ میں اپنی اور اس کی چیزیں رکھنے لگی۔ سنو ہمارے پاس ایک پلان ہے، ان کی گروپ فرینڈ ملائکہ نے دروازے سے جھانک کر کہا، اور دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہمارا ارادہ واپسی پر اسلام آباد میں ارسلہ کے گھر ایک دن قیام کرنے کا ہے۔ ارسلہ اپنی انگیجمنٹ کی ٹریٹ گھر پر دے رہی ہے، یقیناً تم دونوں ہمارے ساتھ اتفاق کرو گی۔ ملائکہ پورا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اوکے، ہم بھی رکیں گے ساتھ میں، ارسلہ کی فیملی سے بھی مل لیں گے۔ علیہ نے فوراً ڈن کر دیا، مگر اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ نہیں، میں نے گھر جانا ہے، بس آئی ایم فیلنگ ہوم سکنس۔ کم آن ہائیکا، تم تو ایسے گھر کی رٹ لگا رہی ہو جیسے تمہارا کوئی وہاں بیٹھا ہو جو تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہو، جیسے تمہارا اتنے دن باہر رہنا گراں گزر رہا ہو۔ ملائکہ نے بھی اسے پروگرام میں شامل کرنے کی اپنی سے کوشش کی، مگر اسے تو ملائکہ کی بات سن کر ہی غصہ آ گیا۔ وٹ ڈو یو مین کہ گھر میں میرا کون انتظار کر رہا ہے؟ وہ بے حد توشی سے ملائکہ سے مخاطب ہوئی۔ میری زینت بوا، میرے پاپا، کیا یہ سب لوگ میرا ویٹ نہیں کر رہے ہوں گے؟ وہ سخت نگاہوں سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے خلاف عادت چینخ کر اونچی آواز میں بولی تھی، یہ دیکھو ان کے فون کالز، ٹیکسٹ میسیجز۔ اس نے اپنا سیل آگے کیا۔ سوری ہائیکا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے جارحانہ تیوروں سے خائف ہوتے ہوئے ملائکہ بس یہی کہہ پائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی کس بات نے ہائیکا کو اتنا ہائپر کیا ہے۔ علیہ بھی اس کی بے حد سرخ پڑتی رنگت اور تیز تنفس سے پریشان ہو گئی تھی۔ کول ڈاؤن ملائکہ نے، ایسی تو کوئی بات نہیں کہ جس پر تم اتنا شاؤٹ ہو رہی ہو، صرف ارسلہ کے گھر ایک دن رکنے کا کہہ رہی تھی۔ علیہ نے نرمی سے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے مجھے جتا رہی تھی کہ گھر میں میرا کوئی منتظر نہیں ہے؟ وہ بھی کے لہجے میں علیہ سے ایسے شکایتی انداز میں بولی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے سے کسی کی شکایت کر رہا ہو۔ زینت بوا، میرے پاپا، پوری کمپلیٹ فیملی ہے میرے برڈز۔ آنسو اب بے ساختہ مخملی رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ علیہ بے ساختہ ایک لمبی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اس کا مقصد تمہیں کچھ جتانا تھوڑی تھا،
ہم سب جانتے ہیں کہ انکل دبئی میں رہتے ہیں، تم زینت بوا کے ساتھ گھر میں رہتی ہو، اس کا مطلب تھا کہ گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹے گا نہیں کہ ایک دن مزید کیوں لگایا۔ دیٹس اٹ۔ وہ انکل کی روشن خیالی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا کہہ رہی تھی، ورنہ تو کتنی گرلز ہیں جنہیں اس ٹرپ کی بمشکل اجازت ملی ہے۔ علیہ نرمی سے بولتے ہوئے اس کا ملال کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بات واقعی ایسی نہیں تھی جس پر وہ اتنا مائنڈ کر جاتی۔ علیہ نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کا ملال کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بات واقعی ایسی نہیں تھی جس پر وہ اتنا مائنڈ کر جاتی۔ پتہ نہیں کیوں طبیعت بگڑنے پر اسے ہر چیز شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ بلا وجہ کی زود و رنج ہو رہی تھی، خواہ زور زور سے رونے کو جی چاہ رہا تھا، ورنہ تو ملائکہ اور ارسلا سب اس کی گہری دوست تھی۔ سبھی کا ایک دوسرے کے گھر آسادانہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سبھی اسی کی طرح روشن خیال اور ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اس کے پاپا آصف شیرازی نے اس کی مما ایمن شیرازی کی وفات کے بعد دبئی میں دوسری شادی کر لی تھی۔ آصف شیرازی کے 2 بچے تھے، وہ ایک مکمل فیملی کی ہمراہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ زینت بوا اس کے ماما پاپا کی چچا زاد بہن تھی، جنہوں نے اس کی پرورش و تربیت کا فریضہ پوری ذمہ داری اور جانفشانی سے نبھایا تھا۔ خود بے اولاد تھیں۔ شوہر نے اولاد کے خاطر دوسری شادی کی تو یہ ناراض ہو کر میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی، پھر مڑ کر واپس نہیں دیکھا۔ صاحب حیثیت آصف اور ایمن اکثر اپنی چچا زاد زینت کو ضرورت کی اشیاء فراخ دلی سے بھجواتے رہتے تھے کہ بے گھر اور لاچار خاتون ہی ان کے خیرات و زکوٰۃ کے صحیح حقدار ہیں۔ پھر جب ایمن امید سے ہوئی تو آصف نے زینت کو بلا بھیجا کہ گھر کے کاموں کی ذرا دیکھ ریکھ کر لیں۔ ہائکہ کی پیدائش، پھر 2 سال بعد ایکسیڈنٹ میں ایمن کی وفات کے بعد زینت بوا نے گھر کے تمام معاملات مکمل طور پر اپنے ذمے لے لیے۔ محبوب بیوی کی ناگہانی موت کا صدمہ جو تھا سو تھا۔ ننھی ہائکہ کی دیکھ بھال کی طرف سے آصف کو اچھی خاصی تسلی ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ سالوں میں صورتحال ایسی بنی کہ انہیں اپنا بزنس دبئی منتقل کرنا پڑا۔ پھر حالات کے تقاضوں کے تحت انہیں اپنے بزنس پارٹنر سہیل کی بہن لامیا سے شادی کرنی پڑی تھی۔ یوں ان کی نئی زندگی وہاں شروع ہو گئی، جس میں ختیج اور آئینہ نے آ کر رنگ بکھیرے۔ ادھر ہائکہ بوا زینت کے زیر سایہ پل کر جوان ہوئی۔ بوا زینت کی محبت کے چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوتے ہوئے ہائکہ ایک مکمل متوازن اور بااعتماد زندگی گزار رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی احساس کمتری اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا۔ آصف شیرازی ہر 2 ماہ بعد اس کے پاس چکر لگاتے، وہ ویکیشنز میں وہ دبئی ہو آتی۔ لامیا آنٹی اور ختیج و آئینہ سے بہت گاڑی نہیں تو اچھی بنتی تھی۔ ایک احتیاط کے غلاف میں لپٹ کر وہ ان سے ملاقات کرتی۔ سب کچھ ٹھیک تھا تو اس نے ملائکہ کی بات کو اتنا دل پر کیوں لے لیا تھا؟ شاید سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی تو حد درجہ حساسیت کی زد میں آ گئی تھی۔ سب کے سوار ہوتے ہی بسیں چل پڑیں۔ یارو یہی دوستی ہے، قسمت سے جو ملی ہے، یوں ہی سنگ چلیں سب سنگ چلیں، چلتے رہیں ہم سدا۔ پیچھے لڑکیوں کا گروپ کورس میں حلق پھاڑ کر گا رہا تھا۔ علیہ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پار تیزی سے دوڑتے بھاگتے مناظر کو دیکھتی رہی تھی۔ بڑی اماں آپ سنائیں، کیا حال ہیں آپ کے؟ کافی کمزور لگ رہی ہیں۔ آج وہ کافی دنوں بعد بیگم مہتاب کے کمرے میں آیا تھا۔ اتنا پوچھنے ہی غضب ڈھا گیا۔ بیگم مہتاب منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھپک پھپک کر رو پڑی۔ کیا پوچھتے ہو بیٹا، کیسی گزر رہی ہے؟ دعا کرتی ہوں کہ زندگی کا سورج جلد از جلد غروب ہو جائے۔ ایسی قسم پرسی اور لاچاری کی زندگی ہم سے نہیں گزاری جاتی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھول کر کمرے میں نہیں جھانکتا۔ مروں جیوں کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بوڑھی جان ہر ضرورت کے لیے آوازیں لگانا پڑتی ہیں۔ مگر کیوں شاہدہ آپ کے پاس نہیں ہوتی کیا؟ وہ ان کی بات کاٹ کر حیرانی سے بولا۔ شاہدہ بیگم مہتاب کی خدمت پر معمور ملازمہ کا نام تھا۔ کہاں؟ وہ منحوس بھی شکل نہیں دکھاتی، یہ سارا کیا دھرا نوشابہ کا ہے۔ وہ تو چاہتی ہے کہ ابھی دم دے دوں، میرا بوڑھا وجود اس کو کانٹوں کی طرح چبھنے لگا ہے۔ ارے نہیں بڑی اماں، امی جان بھلا ایسا کیوں چاہیں گی؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے آرام سے بولا۔ اب ماں کی شکایت پر وہ اور کیا کہتا؟ میں امی جان سے کہتا ہوں وہ آپ کا مکمل خیال رکھا کریں۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کی دعائیں تو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تم خیال کا کہتی ہو، یہ دوائیں پلانے کا بھی کوئی روادار نہیں۔ سوچا تھا تمہاری دلہن آئے گی تو اس سے خوب خدمت لوں گی، مگر تیرے ابا تو شہری لڑکی بہو بنانے کی بات کر رہے۔ شہری لڑکیاں تو اتنی نازک مزاج اور نخریلی ہوتی ہیں، ان سے کیا امید رکھوں؟ بیگم مہتاب کا لہجہ خاصا مایوسانہ تھا۔ وہ ان کی بات سن کر رک گیا، پھر قدرے شگفتگی سے بولا۔ ارے بڑی اماں خدمت کیوں نہیں کرے گی؟ محترمہ کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا اگر میری بڑی اماں کو خوش نہ رکھا تو، وہ اپنے مخصوص مضبوط لہجے میں بولا۔ جاؤ بیٹا، باتیں کرتے ہو، شہر کے لوگ کیا دیکھے بھالے نہیں میں نے؟ ہاں اگر تم اپنی پھپھو اسما کی بیٹی مہک کے لیے مان جاؤ تو میرا دل خوش ہو سکتا ہے۔ میری اپنی نواسی ہے، ڈانٹ کر بھی اس سے کام لے لوں گی۔ وہ بولتے ہوئے آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر باہر نکل آیا۔ بڑی اماں اب اس موضوع پر آ چکی تھی جس سے اسے سخت کوفت ہوتی تھی۔ نوشابہ طویل برآمدے میں رکھے منعکس چوبی جھولے پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ حمیدہ نیچے بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو حمیدہ وہاں سے چلی گئی۔ امی جان، شاہدہ کو میں نے دیکھا تھا کہ دن رات اس نے بڑی اماں کے ساتھ رہنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، مگر وہ مجھے اندر دکھائی ہی نہیں دی۔ وہ اماں کے پاس جھولے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے بیٹا، اماں کسی کو ٹکنے بھی دیں تو؟ جو ملازمہ ان کے لیے مستقل رکھی 2 دن میں انہوں نے باہر نکال دی۔ کوئی ٹھیک سے ٹانگیں نہیں دباتی تو کسی سے انہیں بو آتی ہے۔ نوشابہ بیگم جیسے عاجز ہو کر بولی تھی۔ پھر بھی امی جان، اتنی بڑھی جان کو تنہا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے ادب سے کہا۔
شہرنواز: اماں اتنا ذلیل کرتی ہیں ملازماؤں کو کہ حد نہیں، کھانا پسند نہ آنے پر کھانا ان پر الٹ بھی دیتی ہیں، جو دوائی پلائیں وہ ٹھیک سے نہیں پیتی کہ کڑوی ہے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، عمر کا بھی یہی تقاضا ہے۔ نوشابہ لاپرواہی سے بولی۔ جتنی شکایات بیگم مہتاب کو ان سے تھی اتنی ہی شکایات نوشابہ کو بھی ان سے تھی۔ شہرنواز ماں اور دادی کی باہمی چپکلش سے بھی بخوبی واقف تھا، اس لیے شاہدہ کو کچن سے بلا کر بیگم مہتاب کے کمرے میں بھیج دیا۔ بیگم مہتاب اپنی جوانی کے دور میں ایک دبنگ اور باروب ملکانی تھی، پوری حویلی میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ نوشابہ جو اس حویلی کی اکلوتی بہو تھی، ان کے اشارے ابرو پر چلتی تھی۔ گاؤں کی شادی بیاہ اور دیگر انتہائی ذاتی معاملات میں عورتیں ان سے مشاورت لیتی تھیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سلطنت کا سورج غروب ہوتا گیا۔ چودھری اللہ نواز من و مٹی تلے جا سوئے۔ اکلوتے بیٹے خالق نواز کی اولاد جوان ہو گئی، بہو نوشابہ نے ان کی جگہ لے لی تھی۔ بیٹا اور دونوں پوتے فرمانبردار تھے، خصوصاً چھوٹے پوتے شہرنواز سے تو انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ شہرنواز کی قربت میں انہیں تقویت ملتی تھی، اپنے اس وجیح اور باوقار پوتے سے انہیں ڈھیروں توقعات تھیں، اس لیے ہر قسم کا گلہ شکوہ اس سے کر لیا کرتی تھی۔ شہروز ایک زیرک اور فہیم نوجوان تھا، اس کے ذہن رساں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بیگم مہتاب بدلے بے وقت سے سمجھوتا نہیں کر پا رہی ہیں، تبھی تو انہیں ہر ایک سے شکایت رہتی تھی۔ وہ ان کی شکایت دور کرنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ رات 1 بجے کالج بس نے اسے گھر کے گیٹ پر ڈراپ کیا تھا۔ بنگلے کی نصف بتیاں بجھ چکی تھیں، ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے، صرف زینت بوا اس کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور سبھی پیشانی چوم لی۔ اوکے بوا، صبح تفصیل سے بات ہوگی، مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے، وہ نرمی سے کہتی اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ لمبے سفر، تھکاوٹ اور خرابی طبیعت کے بنا پر اپنے بیڈ پر اسے ٹوٹ کر نیند آئی تھی۔ اگلے دن 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو طبیعت کی گرانی میں قدرے کمی محسوس ہوئی۔ فوراً اٹھ کر شاور لیا اور کافی حد تک فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ بیٹا آپ ناشتہ تو نہیں کریں گی؟ دوپہر کا کھانا بن رہا ہے، تھوڑی دیر بعد لنچ کر لیجیے گا، زینت بوا عقب میں آ کر پوچھ رہی تھی۔ جی بوا، فریش ایپل جوس پلا دیجیے، بس اب ڈٹ کے لنچ کروں گی، کئی دنوں بعد گھر کا کھانا کھاؤں گی، اس نے قدرے مڑ کر ادب سے جواب دیا۔ زینت بوا نے لنچ پر اس کی تمام فیوریٹ ڈشز بنوائی تھی، انہیں وہ پہلے کی نسبت کمزور لگی تھی، اس کا اظہار انہوں نے کر بھی دیا۔ جی بوا، موسم میں فرق تھا نا، اس لیے طبیعت ذرا اپسیٹ رہی۔ سانپ کاٹنے والی بات وہ گول کر کے کہ مبادا بوا پریشان نہ ہوں، میں دعا کرتی تھی بٹیا جلد لوٹ ہے، مجھے تو خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، ہر چیز ایک دم سے سونی سونی اور ویران لگ رہی تھی۔ بوا اس کے نرم گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بول رہی تھی۔ بوا، اگر آپ اتنی تنہائی فیل کر رہی تھی تو بائی گاڈ آئندہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ محبت سے ان کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، یہ ممکن نہیں کہ میں اور آپ سدا ایک ساتھ رہیں، ہمارا بچھڑنا تو طے ہے، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، زینت بوا گہری یاسیت سے بول رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ ہم کیوں بچھڑیں، آپ کا اور میرا ساتھ تو ساری زندگی کا ہے، جو بھی مجھ سے شادی کرے گا اسے یہاں اس گھر میں آ کر رہنا پڑے گا، ہماری بوا پیچھے اکیلی کیوں رہیں، میری طرح انہیں محبت اور عزت دینی ہوگی، وہ ٹھوس لہجے میں اپنے ارادے ظاہر کر رہی تھی۔ محبت اور عزت تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ گھر داماد بنانے والی بات ذرا پسند نہیں آئی۔ بوا قدرے شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ میری فرینڈس ربیہ کی بڑی بہن کا ہسبینڈ ان کے گھر آ کر رہتا ہے۔ مگر بیٹا یہ کوئی ایسی اچھی بات ہے، ربیہ کا بہنوئی چھڑا چھانٹ بین ماں باپ کا بچہ، ادھر ربیہ اور رفیہ 2 بہنیں، نہ کوئی بھائی نہ زیادہ رشتے، آرام سے داماد بیٹا بن گیا، مگر ہماری ہائیکا رانی کا راجا نہ تو چھڑا چھانٹ ہے نہ ایک کو ایک، پوری ایک حویلی میں خاندان بستا ہے، ماں باپ بہن بھائی بھابھی۔ بوا، وہ جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی، سنجیدگی سے بوا کے چہرے کے تاثرات دیکھے، کہیں کوئی مذاق کا شائبہ نہ تھا، اس کے چہرے کے عضلات ایک دم سے تن گئے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، آپ سیر پہ گئی ہوئی تھیں، آصف میاں کے دوست اپنے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئے تھے، خواتین آ کر مل گئی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، نہ پیسے کا غرور نہ راہ کی نمائش، پورے گاؤں کے وڈیرے ہیں، کئی ملیں اور ظریف عام ہیں۔ بوا خاصی عقیدت سے خوبیاں گنوا رہی تھیں، وہ چپ چاپ انہیں سنے جا رہی تھی۔ پاپا نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور میرا رشتہ طے کر دیا، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ خدا نہ خواستہ پوچھیں گے کیوں نہیں، حتمی جواب تو آپ کی رائے لے کر ہی دیں گے نا، یہ تو فی الحال رشتے کی بات ڈالی ہے انہوں نے، آصف میاں نے کہا ہے کہ میں آپ کے کان میں ڈال دوں تاکہ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں، آپ کا فیصلہ ہی ان کا فیصلہ ہے، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، بوا نے پیار سے پچکارا تھا۔ ہاں نہیں کی، مگر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی نظر انتخاب کون ہے، ایک گاؤں کا باسی، کیا میں ایک دیہاتی ماحول میں رہ سکتی ہوں، بے شک آسائشات سے آراستہ ہو وہ گھر، وہ شاکی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارے بیٹا، رائے قائم کرنے میں عجلت نہ کرو، وہ سلجھے ہوئے باشعور لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا اور کاروباری ہے، آصف میاں بہت تعریف کر رہے تھے، باادب شریف اور نیک نبھاؤ۔ زینت بوا سے سوچو کہ گہرے گرداب میں دھکیل کر کام نپٹانے لگے۔ پاپا کا ذرا بھی دل نہیں کانپا میرے لیے ایسا فیصلہ کرتے ہوئے، ایسے آئینہ کو گاؤں میں رہنے بھیجیں گے، لامیا آنٹی جان کو نہیں آ جائیں گے، مجھے گنوار اور چٹے ان پڑھ پسند نہیں تو جا کے ایسے لوگوں کے ساتھ پوری زندگی گزارنا،
اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ بوا جو رشتے سے خاصے خوش تھیں برملا اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ زندگی کا ساتھی عزت اور وقار دینے والا ہو تو گاؤں شہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اتنا بڑا گھر یاد نہیں ہر سال جب موسمی پھلوں کے کریٹ ادھر آتے ہیں، یہ خالق نواز کے باغات کی تو ہوتے ہیں۔ یہ شہد کی بڑی بڑی بوتلیں، خالص کھنڈ، واہ کیا خالص سوغات بھیجتے ہیں۔ بوا تو اس حد تک مہمانوں کی گرویدہ تھی کہ جھوم جھوم کر ان کی صفات بیان کرتی رہتی۔ آپ پر نا حویلی والوں کا جادو چل گیا، ان سوغات کا میری خوشیوں سے کیا تعلق؟ آپ میری پریشانی نہیں سمجھ سکتی، کوئی تو ہو جسے میرے احساسات کی پرواہ ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی، اس کی انگلیاں علیہ کا نمبر دبا رہی تھیں۔ تو تمہارے خیال میں اس مسئلے کا بس یہی حل ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے دل نواز نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو آپ کے خیال میں اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ جواباً وہ متانت سے کویا ہوا۔ نہیں، گورننس رکھنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ اگر بڑی اماں مطمئن ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دل نواز نے بات متانت سے مکمل کی۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر ناشتے کے لوازمات کے ساتھ ساتھ آج کا تازہ اخبار بھی پڑا تھا، جن میں ضرورت ہے کہ کالم میں شہر نواز کی طرف سے ایک خاتون کیئر ٹیکر کی ضرورت کا اشتہار چھپا تھا۔ ایسی خاتون جو حویلی آ کر بیگم مہتاب کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے۔ تنخواہ دیگر مراعات کا تفصیل سے ذکر موجود تھا۔ دیکھیں بھائی، بڑی اماں اب عمر کے اس دور میں موجود ہیں کہ انہیں ہر دم ایک غمگسار اور صابر و متحمل ساتھی کی ضرورت ہے۔ ان کا چڑچڑا پن، جذباتی اور غصیلا انداز ان کی عمر کی دین ہے۔ یہاں حویلی میں کوئی بھی ان کے احساسات کو سمجھنے یا تو تیار نہیں یا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امی اور بھابھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور ملازماؤں کو بڑی اماں کسی نہ کسی بات پر بھگا دیتی ہیں۔ اب کل کا دن ہی دیکھ لیں، سارا دن نہ کوئی میڈیسن لی، نہ کھانا کھایا، یہاں تک کہ ابو نے آ کر 100 منتوں سے کھانا کھلایا۔ پراٹھا، قیمہ، یخنی اور بوائل ایگ ناشتے کے تمام لوازمات سے مکمل انصاف کرتے ہوئے وہ دل نواز کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ دل نواز نے اس کی تمام باتوں کے جواب میں ایک ہنکارا بھرا تھا۔ اس کی بیوی ماہین واقعی بڑی اماں کے کمرے میں جھانکتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ان دنوں امید سے تھی۔ ہر آئے دن شہر اس کے چیک اپ کے خاطر چکر لگتے رہتے تھے۔ صرف خوبصورتی نہیں، پیسہ بھی تو نزاکت دیتے۔ ابھی ڈلیوری میں کافی وقت پڑا تھا، مگر ماہین سارا وقت بستر پر دراز ہو کر ہی گزارتی تھی۔ ایک مستقل ملازمہ ہمہ وقت خدمت پر کمر بستہ، ضروریات کی ہر شے کمرے میں موجود۔ بیٹی مہر نواز کے لیے بھی ایک الگ سے ملازمہ وقف تھی۔ سو ایسے نازک طبیعت کی حامل خوبصورت اور من چاہے بیوی کو دل نواز کیوں کر کہہ سکتا تھا کہ وہ جا کر اس کی دادی کے پاس بھی بیٹھ کر 2-4 باتیں کر اور سن لیا کرے۔ تنخواہ میں نے کافی پرکشش رکھی ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی امیدوار آ ہی جائے گی۔ چائے کا کپ لبوں پر لگاتے ہوئے شہر نواز نے کہا، پھر فرنٹ پیج سامنے پھیلا لیا۔ میراب ہمدانی ایک فلاحی تنظیم کی چیئرپرسن تھی۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد غریب اور پسماندہ علاقوں میں صفائی، تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات پہنچانا تھا۔ اپنے پاپا ڈاکٹر غیاث ہمدانی اور ماما ڈاکٹر شہلہ ہمدانی کی ذاتی دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے اسے بیرون ملک سے کافی ڈونرز مل جاتے تھے، تبھی تو اس کی فاؤنڈیشن اپنے مقاصد کے حصول میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ ابھی کل ہی وہ گلاسکو سے ایک چیریٹی ڈنر اٹینڈ کر کے پاکستان لوٹی تھی۔ اس کا وزٹ کامیاب رہا تھا۔ گلاسکو کے علاوہ مشیگن پاکستانی کمیونٹی نے دل کھول کر اس کی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیا تھا۔ یقیناً تم کل گھر پر سارا دن ریسٹ کرو گی۔ گرم دودھ کا گلاس اس کے بیڈ روم میں اندر لائے ہوئے شہلہ ہمدانی حکمیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز تھی، لیپ ٹاپ اس کے پیٹ پر رکھا تھا جس پر وہ تیزی سے اپنا ہوم ورک سمرائز کر رہی تھی۔ نو ماما، مجھے اس ویک کسی بھی ٹائم ان ایریاز کا وزٹ کرنا ہے جو ہمارے ٹارگیٹس میں آتے ہیں۔ میں خود وہاں کی کمیونٹی سے مل کر ان کے حال جاننا چاہوں گی۔ میرا اسسٹنٹ ایک محنتی آدمی ہے، مگر مجھے خود آگے بڑھ کر سارا کچھ دیکھنا ہوگا۔ وہ دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر کھٹاکھٹ سارا چڑھا گئی۔ نیرب سویٹ ہارٹ، اپنے کام کے لیے تمہارا یہ جنون مجھے پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا بھی کیا سوشل ورک انسان اپنے لیے بھی وقت نہ نکال سکے؟ کل ہی اسٹیٹ سے لوٹی ہو، پھر دھول مٹی سے اٹے ماحول کے چکر۔ خدارا کچھ رحم کرو خود پر، کبھی پارلر کا چکر لگاؤ، اپنی اسکن دیکھو، بال اتنے رف۔ شہلہ ہمدانی اس کے سراپے کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ بلو جینس کے اوپر ایمبرائڈرڈ گول دامن والی قمیض، گھنگریالے بالوں کا جتھا پیچھے کیچر میں مکی تھا۔ موٹے بلیک فریم کے گلاسز سے پیچھے ذہین چمکدار آنکھیں اسکرین پر جمی تھی۔ ماما اچھی خاصی تو ہوں، جب کوئی فیملی فنکشن ہوگا تو کسی پارلر کا چکر لگا لوں گی۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں آپ کی بیٹی جتنی دکھنے میں خوبصورت ہے اتنی ہی من کی بھی خوبصورت ہے، کیا خیال ہے؟ اینک ہاتھ سے درست کرتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، میری بیٹی پہ تو صورت اور سیرت دونوں ختم ہیں۔ شہلہ کے لہجے میں اس کی ذات کے حوالے سے مخصوص تفاخر جھلک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اچھے کام کے لیے قدم بڑھاؤ تو 10 مددگار ہاتھ آپ کی طرف مدد کے لیے بڑھتے ہیں۔ اب جو رورل ایریا میں نے سلیکٹ کیا، خوش قسمتی سے وہاں کا لینڈ لارڈ میرا یونیورسٹی فیلو نکل آیا، وہ بھی اس پروجیکٹ میں اپنا شیئر شامل کرنا چاہتا ہے۔ کل وہ اسی پروجیکٹ کے حوالے سے اہم ڈسکشن کرنے کے لیے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ طمانینت لبریز لہجے میں وہ شہلہ کو بتا رہی تھی۔
شہر نواز بیٹا آپ شہر جا رہے ہو؟ نوشابہ اسے پوچھ رہی تھی۔ جی امی، ذرا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ بتائیے، کچھ لانا ہے آپ کے لیے؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، لانا نہیں بلکہ دینا ہے۔ آپ کے ابو نے کہا ہے کہ شہر نواز سے کہو ان کے دوست آصف بھائی کے ہاں خالص شہد کی بوتلیں اور دیسی گھی کے ڈبے بھیجنے ہیں۔ کمال کرتی ہیں امی، ابھی ایسی چیزیں دینے میں ان کے گھر جاؤں؟ وہ کوفت سے بولا۔ تو میرے بھائی کہ اگر کہتے ہو تو انگوٹھی اور دیگر ساز و سامان بھی لے کر چلتے ہیں، بات پکی کر کے ہی لوٹیں گے۔ ماہین اسے چھیڑتے ہوئے بولے۔ جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ ارے وہ کوئی حتمی جواب دیں تو ہم بھی کچھ لے جائیں گے۔ آصف بھائی اس ماہ دبئی سے آئیں گے تو جواب دیں گے، پھر ایسے تحفے تحائف کی باری آئے گی۔ انشاءاللہ خوب لت پھند کر جاؤں گی شہر۔ نوشابہ کے لہجے میں خوشی کی کھنک تھی۔ تو جب آصف چچا دبئی میں ہیں، گھر پر نہیں ہے، تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کی باتوں سے یہ بات پکڑ سکا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی صاحبزادی تو ہوگی نا، اسے دیکھ لینا۔ بلکہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ لیتے جاؤ، متاثر ہو جائے گی۔ پرسنالٹی لاکھ اچھی ہو مگر دل جیتنے کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ماہین مسلسل آمادہ با شرارت تھی، پر جواب میں اتنا گویا ہوا۔ یا آپ مجھے اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ بھائی دل نواز نے ایسے دل جیتا تھا آپ کا؟ شہر نواز ماہین محض آنکھیں نکال کر رہ گئی تھی۔ نوشابہ ہنس پڑی، قدرے توقف سے بولی۔ تو پھر میں تحفے تیار کرتی ہوں، آپ کی گاڑی میں رکھوا بھی دیتی ہوں، یاد سے انہیں دے ضرور دینا۔ امی مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کسی کے گھر جاتے ہوئے۔ اگر میں ڈسکشن سے فری ہوا تو دے دوں گا، ورنہ معذرت۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ یہ معذرت اپنے باپ سے جا کر لو تو بہتر ہے، نوشابہ بے نیازی سے کہتی نکل گئی۔ تو وہ محض سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھیے میرب، ہمارے گاؤں میں حکومتی منصوبوں کے تحت ترقیاتی کام ہو تو رہا ہے، مگر یہ سست روی کا شکار ہے۔ تعلیمی رجحان بھی کافی کم ہے، مگر الحمدللہ روزگار کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گاؤں کا ہر فرد پیٹ بھر کر سوتا ہے۔ ہماری اپنی رائس اور شوگر ملز ہیں، گاؤں کے مرد کام کرتے ہیں، عورتیں ہماری کھیتوں میں کام کاج کر کے اناج وغیرہ حاصل کر لیتی ہیں۔ مگر چاہتا ہوں کہ آپ کی NGO کے تحت ہیلتھ یونٹ قائم کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بالخصوص گائنی کے شعبے میں۔ وہ میرب کے آفس میں اس کے روبرو بیٹھا دو ٹوک اور واضح انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا تھا۔ ملازم خاطر تواضع کے لوازمات سرو کرنے لگ گیا تھا۔ میرب اس کی باتوں کے جواب میں اس بات میں سر ہلا کر بولی۔ جی شہر نواز، میں جانتی ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے گاؤں میں کافی پرابلمز پیش آتے رہتے ہیں، خاص طور پر حاملہ خواتین کو بروقت اور جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا مین فوکس بھی یہی ہوگا، باقی فیلڈ ورک سے پرابلم کا علم ہوگا، اسی حوالے سے ترجیحات فکس کر لی جائیں گی۔ آپ یہ چیزیں لیں نا؟ بولتے بولتے میرب کو آداب مہمانی یاد آ گئے۔ شہر نواز نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ جی بالکل، آپ کے ہر پروجیکٹ میں میرا تعاون خاص ضرور شامل ہوگا۔ اپنے علاقے کی بہتری اور فلاح کے لیے تو ہم کام کرتے ہی رہتے ہیں، مگر آپ کی فاؤنڈیشن کے تحت یہ کام ذرا پراپر طریقے سے ہوں گے۔ چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ ریلیکس انداز میں گویا ہوا۔ پین ونڈوز سے دھوپ سیدھی اندر پڑ رہی تھی۔ آفس بے حد شاندار انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ میرب نے آفس گھر کے اندر ہی سیٹ کیا ہوا تھا۔ فلاحی پروجیکٹ سے ہوتے ہوئے ان کی باتوں کا رخ یونیورسٹی لائف کی طرف چل پڑا تھا۔ کئی پرانے دوستوں اور اساتذہ کا تذکرہ، کئی خوشی کے لمحات، الیکشن، ایگزامز، ٹرپس، گروپس، ہنگامے، کتنا کچھ انہوں نے ڈسکس کر لیا تھا۔ ہلکے پھلکے اور خوشگوار باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو جب اندر پڑتی دھوپ نے رخ بدلا تو وہ چونک اٹھا تھا۔ اوکے میرب، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس کے ہارن دینے پر گیٹ تو نہیں وہاں ہوا تھا، البتہ چوکیدار بکلی دروازے سے نکل آیا تھا اور اب بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کھردرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے آصف شیرازی انکل سے ملنا ہے، یہ انہی کا گھر ہے نا؟ وہ بلیک گلاسز اتارتے ہوئے شائستگی سے بولا۔ نیم پلیٹ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جی ان کا ہی ہے گھر، وہ گھر میں نہیں ہے، دبئی میں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ گل محمد نے صاف رکھائی سے اسے جواب دے دیا تھا، کیونکہ صاحب کا یہی حکم تھا کہ ان کے غیر موجودگی میں کسی انجان فرد یا گاڑی کو اندر نہ آنے دیا جائے، سوائے حائقہ بی بی کی دوست علیہ بی بی کی گاڑی کے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ آصف شیرازی باہر مقیم ہے اور گھر میں حائقہ اور بوا زینت دو تنہا خواتین ہیں۔ بے شک وفادار اور معتمد ملازم بھی ساتھ رہتے ہیں، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ شاندار لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا یہ اونچا لمبا وجیح نوجوان گل محمد کو متاثر تو کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے ایسے گیٹ نہیں کھول سکتا تھا جب تک وہ اپنی پہچان نہیں کرواتا۔ لو جی، ابو جان اس گھر کے داماد بنانا چاہتے اور ادھر ہے کہ مشکوک سمجھ کر دروازے پر ہی روک دیا گیا۔ وہ دل میں خالق نواز کے فیصلے پر اش کر اٹھا تھا۔ دیکھیں مجھے علم ہے کہ شیرازی انکل اکثر باہر رہتے ہیں، یہ میرے والد صاحب چودھری خالق نواز نے ان کے لیے چند تحائف بھجوائے ہیں، آپ انہیں دے دیجیے گا۔ اب کہ اس نے ساتھ رکھے کارٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تاکہ گل محمد کے حوالے یہ کارٹن کر دیں۔ اچھا، آپ اس چودھری صاحب کے بیٹے ہیں جو صاحب سے ملنے اکثر آتے رہتے ہیں؟ گل محمد لمحوں میں پہچان کے مراحل طے کر گیا تھا۔ آئیے اندر آئیے۔ وہ گیٹ کھول چکا تھا، اب اندر جائے بنا چارہ نہ تھا۔ صاحب تو اپنے اس دوست کی بہت عزت کرتے ہیں، اکثر تو ان کے گاؤں جاتے رہتے تھے، ایسے میں اس حویلی کے فرد کو باہر کھڑا رکھنے پر بھی صاحب اس سے خوب ناراض ہو سکتے تھے۔ آپ اندر چلیے، میں یہ کارٹن اٹھا لیتا ہوں۔
گل محمد کی میت میں چلتے ہوئے اس نے دونوں بازو پیچھے باندھ کر سر اٹھا کر اس 2 منزلہ بنگلے کو دیکھا تھا۔ سفید اور گلابی چمکیلی ڈھالوں سے مزین یہ عمارت سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بوا زینت تک بھی اس کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اس کی متاثر کن شخصیت اور چہرے پر چھائی شرافت سے وہ اتنا تو اندازہ کر چکی تھی کہ یہی اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، پھر بھی دل کی تسلی کو پوچھ لیا، آپ بیٹا شہر نواز ہو نا؟ جی جی میں شہر نواز ہوں۔ ابو جی نے کچھ چیزیں انکل کے لیے بھجوائی، انہیں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا۔ بوا زینت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خاطرداری کے لیے کیا کچھ نہ کریں۔ فوراً سلمیٰ کے ساتھ ڈھیروں لوازمات ڈرائنگ روم میں پہنچ آئے۔ ان سب کی ضرورت نہیں تھی، میں چائے ابھی پی کر آیا ہوں، میں بس چلتا ہوں۔ وہ لوازمات سے بھری میز پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، ارے نہیں بیٹا، آپ جس گھر کے ہونے والے داماد ہو، آپ کی جتنی عزت خاطر کی جائے کم ہے۔ آپ کھانا کھا کر جائیے گا۔ بوا دوپٹہ درست کرتے ہوئے عاجزی سے بولی اور فروٹ کیک ڈال کر پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ لیں، امی کہتی ہیں کہ ابھی ان لوگوں نے ہاں نہیں کی اور یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ داماد، اس نے دل ہی دل میں اچنبھے سے کہا۔ ویسے وہ شیرازی ہاؤس میں داخل ہوتے ہی ایک شگفتہ سے احساس میں گر گیا تھا۔ اس کے محسوسات میں ایک دم سے تبدیلی آئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا تھا، کہیں سے بھی وہ دکھائی نہ دی تھی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کی چاہ بڑے چپکے سے اس کے من کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اوپر سیڑھیوں پر بھی نظر ڈالی جہاں سے بوا ابھی اوپر گئی تھی۔ اٹھو بیٹا، آ کر سلام تو کر لو، بے شک پھر واپس چلی آنا۔ اوپر بوا ہائیکا کی منت سماجت کر رہی تھی، مگر اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہنوز اوندھی لیٹی ٹی وی پر کوئی کارٹون مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا کہیں گے وہ؟ پہلے ہی چکر میں اتنی عزت افزائی تو آگے کیا ہوگا؟ بوا اب قدرے خفگی سے کہہ رہی تھی، مگر ادھر کوئی اثر نہ ہوا۔ اوفو بوا، جب میں نے وہاں شادی ہی نہیں کرنی تو معصوب سے ملنے نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا نہیں ملوں گی تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ بوا کچھ دیر تک اس کے سر پر کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتے رہیں، پھر ایک تھکی ہاری سانس کھینچ کر نیچے آ گئی۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نہ جانے اس بزرگ خاتون کا چہرہ اسے پہلے کی نسبت بوجھا ہوا کیوں محسوس ہوا تھا۔ اوپر یہ کچھ لانے تو گئی تھی کہ جاتے وقت ان کے قدموں کو پھرتی اور لبوں پر پھیلی دھیمی دھیمی مسکان، اور اب شرمندہ شرمندہ بوجھا ہوا پس مردہ انداز، جیسے کوئی خالی ہاتھ آ کھڑا ہوا۔ اس کے نکتہ رس ذہن نے فوراً بوا زینت کے چہرے سے کافی کچھ اخذ کر لیا تھا۔ آپ کھانا کھا کر جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی، بوا کمزور آواز میں بولی تھی۔ جی نہیں، دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر بھی پہنچنا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بلا ارادہ اس کی نظر اوپری منزل کی طرف گئی تھی۔ کسی دریچے پر کوئی رنگین آنچل نہ لہرایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی باہر لے آیا۔ دیہاتی نہ ہو تو بس آپ کے نزدیک صرف یہی وجہ اعتراض دیہاتی ہونا، بس یہی آپ کے نزدیک صرف یہی وجہ اعتراض ہے؟ سینے پر بازو باندھے آصف شیرازی اس سے بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کلاسز سے پیچھے آنکھیں اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کل ہی پاکستان پہنچے تھے، ہمیشہ کی طرح اس کے اور بوا کے لیے لامیہ کے خریدے گئے گفٹس کا حوالے کیا اور آج اسے جو جواب لینے کی خاطر اپنے بیڈ روم میں بلا لیا تھا۔ پاپا، یہ اعتراض کیا کوئی کم ہے؟ اس نے کافی دیر سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھا۔ دیکھو بیٹا، کسی انسان کو پسند ناپسند کرنے کی وجہ اس کا کردار، اخلاق اور عادات ہوتی ہیں، نہ کہ اس کا ماحول جس میں وہ رہتا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہر کہیں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ دیہات ہو یا شہر۔ گاؤں میں جہالت فرسودہ رسمیں ہیں تو وہاں انسان دوستی، محبت اور اخوت کی بھی لازوال مثالیں ہیں۔ آپ شہروں کی مادہ و جاہ پرستی نہ لو، بے حد مشینی انداز زندگی کو نظر انداز کرو، صرف شہر والوں کی تعلیم اور وقت کو اہمیت دینے کی کوالٹی پر نظر رکھو، اور ادھر گاؤں کے پسماندہ ماحول کو ایک طرف رکھ کر ان کی باہمی محبت و یگانگت اور رشتوں سے والہانہ لگاؤ اپناؤ۔ دونوں طرف سے اچھی چیزیں لو اور بری چیزیں نظر انداز کر دو، سمپل۔ مگر پاپا، ہماری ایک ٹیچر مہناز کی شادی ایک ویلیجر سے ہوئی تھی، اس ویلیجر نے انہیں مار پیٹ کر کے ڈیورس دے دی۔ وہ روحانسی ہو کر شکایتی انداز میں بولی تھی۔ آصف شیرازی جیسے اس کی معصومیت پر مسکرا اٹھے تھے۔ تو میری جان، یہی تو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوگ برے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی یا ماحول نہیں۔ اب میرے خالہ زاد بھائی سہیل نے اپنی اچھی خاصی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی کو بے بنیاد شکوک کی بنا پر ڈیورس دے دی کہ اس کے کسی اور کزن کے ساتھ قریبی مراسم ہیں۔ اب سہیل، جس کا گلف میں اتنا بڑا بزنس ہے، اسے یہ ناپسندیدہ فیصلہ کرتے ہوئے نہ اپنے 3 بچوں کا خیال آیا اور نہ اپنے بوڑھے چچا چچی کا، جن کی بیٹی کو وہ داغ لگا چکا ہے۔ سہیل کی ذہانت اور قابلیت کو ایک کاروباری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، مگر گھریلو معاملات میں وہ بے حد شکی اور کان کا کچا مرد ثابت ہوا۔ آصف شیرازی ہموار اور متوازن لہجے میں بول رہے تھے۔ وہ مسلسل خاموش بیٹھی بس انگلیاں مروڑتی رہی۔ شہر نواز اپنی عادات اور کردار کی وجہ سے مجھے تو اچھا لگے، اس میں وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو میں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا ہوں، محنتی، باشعور، بڑوں کا احترام کرنے والا اور نیک نبھاؤ۔ لیکن پھر بھی اگر آپ رضامند نہیں ہیں تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ لامیہ بھی اپنے کافی سارے کزنس کی پروپوزل میرے سامنے رکھتی رہتی ہے، یہ نہیں تو آپشنز تو اور بھی ہیں، سارے کے سارے ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ۔ ایکسکیوز می، آصف کے سیل پر کال آ رہی تھی، انہوں نے سیل فون کان پہ لگا لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ علیہ اپنی خالہ زاد بہن کی شادی میں پنڈی گئی ہوئی تھی۔ جاتے وقت اس نے اس سے بہت کہا تھا کہ وہ بھی چلے، مگر ہائیکا نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
اس کے شب و روز بے حد بے کیف اور پس مرتا گزر رہے تھے، نہ کسی کام میں جی لگتا اور نہ ہی اب تک کوئی کام ٹھیک طرح سے اس سے ہو پایا تھا۔ کھرپی لے کر ایک دن پودوں کی گوڈی کی، مگر جلد ہی اکتا کر مالی کو واپس کر دی۔ اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ بھی سلمیٰ کے ساتھ مل کر بدلنی تھی۔ ذہن سارا وقت آصف شیرازی کی کہی باتوں کو دہراتا رہتا تھا۔ اگر اس وڈیرے کا پروپوزل ریجیکٹ ہو جاتا تو لازمی طور پر لامیا کی فیملی ہی آصف شیرازی کی منظور نظر بنتی، اور اس کا دل لامیا کی فیملی کے لیے بھی قائل نہ ہو پا رہا تھا۔ دبئی میں جب بھی آصف شیرازی کے سسرال سے اس کی ملاقات ہوئی تو لامیا کی آنٹیاں اور کزنز بے حد فارمل اور خشک انداز میں اس سے ملی تھی۔ نہ کوئی گرم جوشی، نہ دلچسپی کا اظہار۔ ایسے موڈی اور مغرور لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتی تھی وہ؟ ایسے سرد اور روکھے پھیکے سسرالی پاپا کوئی مبارک ہو، مجھے قطعاً منظور نہیں۔ اس کے دل نے قطعیت سے فیصلہ سنا دیا تھا، مگر پاپا کو اس نے کوئی تو جواب دینا تھا، نہ لامیا کی فیملی، نہ یہ گاؤں کے لوگ۔ پھر یہ فواز بچتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فواز سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں۔ اپنی سوچ پر ہی ڈر گئی تھی۔ فواز جو اس کے نکاحوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، بھلا دل کو کیسے اچھا لگتا؟ وہ تو علیہ کی وجہ سے اس کا لحاظ کر لیتی تھی، ورنہ اس کی شوخ نگاہوں اور زمانی باتوں پر خوب اس سے دو ہاتھ کر لیتی۔ ہائیکا بیٹا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ لان میں فروری کی دم توڑتی دوپہر کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں غلطاں بیٹھی تھی کہ بوا زینت اس کے پاس آ کر بولی، میری ماموں زاد بہن سکینہ کے میاں کا انتقال ہو گیا، اسے تعزیت کو جانے میں چاہتی ہوں، ان کی طرف ہوں آؤں۔ نو پرابلم، کیا ہوا بوا؟ نو پرابلم کیا؟ تو پرابلم کیا ہے بوا؟ آپ چلی جائیں، پہلے بھی تو جاتی رہتی ہیں۔ اس نے آرام سے انہیں جواب دیا، آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر میں کبھی کہیں نہیں گئی، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ان دنوں ہی گئی ہوں جب آپ دبئی جاتی ہیں، آصف میاں یہاں آپ کے پاس موجود ہوتے، کبھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ تو بوا اب چلی جائیں، میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹا فکر تو یہی ہے کہ آپ بچی نہیں، ایک جوان لڑکی ہو جسے اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے آسرے پر میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ صرف یہ بتائیں۔ وہ ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنتی، بالآخر زد ہو کر بولی، میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ گاؤں چلیں، وہاں سب سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی، میں بھی سب سے مل لوں گی اور فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ بوا نے اپنی طرف سے بہترین آئیڈیا دیا تھا جسے اس نے فوراً رد کر دیا تھا۔ نہیں بوا، میں کہیں نہیں جا سکتی، اگر جانا ہوتا تو علیہ کے ساتھ اس کی کزن کی شادی پر نہ چلی جاتی، میرا موڈ نہیں بن رہا۔ ہاں بیٹا، یہ بھی ہے، آپ کو دیہاتی زندگی ویسے بھی کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ بوا کا انداز قدرے یاسیت ستا تھا، اس نے جھٹ ان کے ہاتھ تھام لیے۔ باخدا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے سارے رشتہ دار میرے ماما پاپا کے بھی تو رشتہ دار ہیں، انہیں ناپسند کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، میں انکار تو اپنے موڈ کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ وہ صفائی دینے کے سے انداز میں بولی، اسے نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ بوا اس کے ساتھ جانے سے انکار کو مائنڈ کر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں آپ کو مجبور تو نہیں کر رہی۔ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بوا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا، واقعی اس کے چہرے کے مخصوص تازگی مفقود تھی اس وقت، آنکھوں کے گرد ہلکے 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 بھی نمایاں ہو رہے تھے، پورے وجود پر ایک سستی اور پس مردگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ جب سے آصف شیرازی واپس دبئی گئے تھے، دل و دماغ کی کشمکش نے اس کی جسمانی صحت کو خاصا متاثر کیا تھا۔ میں اس وقت آزاد اور بے فکر ہو کر خوب گھوموں پھروں گی، جب میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، پھر میرے شانے بھی ہلکے ہو جائیں گے اور نیند بھی پرسکون آئے گی، نہ تو کہیں جانے سے کوئی مسئلہ ہوگا، نہ پیچھے کی کوئی فکر ہوگی۔ بوا کے لفظ سے خلوص اور محبت ٹپک رہی تھی۔ ایسی ہی بات آصف شیرازی نے جاتے ہوئے اسے کی تھی۔ ہائیکا، آپ جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لو، میں آپ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی گریجویشن مکمل ہو چکی ہے، مزید تاخیر مناسب نہیں، کیونکہ بزنس میں کبھی میں اتنا انوالو ہوتا ہوں کہ منتھلی باقاعدگی سے میرا آنا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، مگر مصروفیات کے باوجود بھی ہر دم آپ کا خیال اور احساس میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی تو اس احساس میں فکر مندی کی بجائے طمانینت اور خوشی ہوگی۔ کیا میری شادی سے سب کی پرابلم سالو ہوں گی؟ پاپا اور بوا چین سے سوئیں گی؟ خود ترسی سے سوچتے ہوئے وہ ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج ماما زندہ ہوتی تو میری سیفٹی کے لیے کوئی ایسے تو متفکر نہ ہوتا، سب کے کام آسانی سے چل جاتے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور پھر آنسو اس کی رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ ہمیشہ سے اس کی ذات میں چھپی محرومی بڑی شدت سے اود آئی تھی۔ باوجود آسائشات، تعلیم اور بہترین تربیت کے باوجود ماں اور بہن بھائیوں کی کمیوں سے زندگی کے ہر دور میں محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر آزردہ سوچوں میں گھری کھڑکی کے قریب کھڑی رہی، پھر آنسو پہنچ کر سست قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ تک آ گئی۔ میرب ہمدانی کا تعلیمی پروجیکٹ لائٹ فار آل کامیابی سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد نہ صرف بچوں کے بلکہ اڈلٹس کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک لٹریسی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ گاؤں کی تعلیم یافتہ لڑکیوں اور نوجوان خواتین کو اپنے علاقے کی ناخواندہ خواتین کو پڑھانے کا فریضہ تفویض کیا گیا۔ اس کام کی عوض ان کے لیے ایک معقول معاوضہ مقرر کیا گیا۔ شہر نواز کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کی بیداری اور شعور بہت خوشی کا باعث تھے۔ وہ دل سے میرب ہمدانی کی ان کاوشوں کا ممنون تھا۔ آپ کی تنظیم میرے لیے اس لیے بھی قابل تعریف ہے کہ باقی این جی اوز کی طرح آپ نے صرف عورتوں کے مسائل کو فوکس نہیں کیا، نہ ہی ان کے گھریلو تنازعات کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا پر لے آئیں، بلکہ ایک خاموش مددگار کی طرح ہر بچے، بوڑھے، ضرورت مند نوجوان کو ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔
میرب کے پہلو میں چلتے ہوئے شہنواز توصیفی انداز میں کہہ رہا تھا، وہ دونوں آج فارم ہاؤس میں آئے ہوئے تھے۔ دو رویا پھلوں کے درختوں کے بیچ سرخ پختہ روش پر دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ روش کے دونوں طرف گھاس کے سرسبز میدان تھے جن میں نرم نرم سرخ و سفید خرگوش دوڑتے پھر رہے تھے۔ دور استبل میں موجود گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ تحت نظر سبزہ اور پھول نظر آ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ مصنوعی ندی کے پل پر چڑھ گئے۔ میرا بلیک پاجامے اور ڈھیلی ڈھالی کالر والی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وجود کے گرد لپٹی چادر اور گھنگریالے بال ڈھیلی ڈھالی چوٹی کے باوجود کافی مقدار میں اس کے چہرے کے اطراف میں نکلے ہوئے تھے۔ ندی کے کنارے دور تک خوبصورت اور نفیس پتھر بےحد مضبوطی سے جڑے قدرتی تاثر پیش کر رہے تھے۔ ارے نہیں شہنواز، میری ٹیم ہی اتنے مخلص اور محنتی ہے کہ مجھے میری محنت کا بر وقت اور بہترین صلہ مل جاتا ہے۔ میرا بس کے تمام تعریفوں کے جواب میں انکساری سے محض اتنا ہی کہہ پائی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہمدرد اور خدا ترس لینڈ لارڈ کی فیاضی اور خدا ترسی کی بدولت میرا پروجیکٹ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، یہ سب اوپر والے کا کرم ہے۔ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہمارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ وہ پھولوں سے مہکی فضا میں سانس کھینچتے ہوئے بولا، خیر چلیں حویلی چلتے ہیں، آپ کا ڈنر پر ویٹ ہو رہے ہیں۔ دور ڈوبتے سورج کی لالی پورے فارم کے ماحول کو پرفسوں بنا رہی تھی۔ الٹی سیدھی پراگندہ سوچوں کی وجہ سے رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ ماما کی یاد، پاپا کی باتیں اور موجودہ صورتحال پر غور کرتے کرتے اس کی طبیعت بوجھل پن کا شکار ہو گئی تھی۔ شاور لے کر ڈھیلے پن سے وہ نیچے آ گئی۔ بوا اس کا ناشتہ تیار کیے ٹیبل پر اس کے منتظر تھی۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رات ٹھیک سے نیند تو آئی تھی؟ وہ اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے تفکر سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جی بوا، ایم فائن، وہ توست پر شہد لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اخبار اس کے سامنے پڑا تھا۔ یوں ہی سرسری خبروں پر نظر دوڑاتے ہوئے اندرونی صفحات میں ایک کونے پر اس کی نظر جم گئی تھی۔ ضرورت ہے والے کالم میں لگی ایک خبر اس وقت اس کے تمام تر توجہ کا مرکز تھی۔ مدعا صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا جو بخوبی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، اور ایڈریس تو اتنا مانوس اور جانا پہچانا تھا کہ کسی قسم کے شبے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ چند منٹوں میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک پلان ترتیب دے ڈالا تھا۔ انابی ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ درائی تھی۔ یس، یہ ہوئی نا بات، اب ہوں گے میرے سارے پرابلمز حل اور ساری الجھنیں دور۔ بے حد پرجوش انداز میں وہ باواز بلند بولی تھی، پھر تیزی سے اٹھ کر پین ڈھونڈا اور خبر کے گرد دائرہ لگا دیا۔ ساتھ ہی بوا کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ بوا ادھر آئیں پلیز۔ اس کی آواز میں اتنا جوش اور بے ساختگی تھی کہ کچن میں مصروف عمل زینت بوا افتاؤں خیزہ بھاگتے ہوئے آ گئی۔ جی بیٹیا رانی، خیریت؟ بوا آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہے، تو بس آپ کل سے آپ گاؤں جانے کی تیاری پکڑیں، کیونکہ میں بھی علیہ کے ساتھ اس کی کزن کی شادی پر پنڈی جا رہی ہوں۔ پر بیٹا آصف میاں کیا کہیں گے؟ بوا تذبذب سے بولی۔ ارے بوا، پاپا کی آپ فکر نہ کریں، میں نے ان سے پرمیشن لے لی ہے۔ علیہ میری بہنوں کی طرح خود میرے ساتھ دبئی جا چکی ہے، تو مجھے بھی اس کے رشتہ داروں کے یہاں جانے کی اجازت ہے۔ وہ ان کی کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مکمل اطمینان سے بولی تھی۔ کمال ہے، خود مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ایک منٹ کے لیے بھی آنکھ سے اوجھل نہ کروں، اور اب ہے کہ اتنی دور انجان لوگوں میں جانے کی اجازت دیتی۔ آصف میاں کی تو مجھے ابھی تک سمجھ نہ آ سکی۔ بوا حیرت اور الجھن میں گری آوازیں بلند بولتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ ناشتہ وہیں کا وہیں دھرا رہ گیا تھا۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگتے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کے ساتھ ہر لمحہ جوش کی آمیزش بڑھتی جا رہی تھی۔ جھٹکے سے وارڈروب کھولی، نظر کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، اسٹائلش اور مہنگے ملبوسات ہینگ کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بالآخر کافی دیر تک تلاش پسیار کے بعد 3-4 شلوار سوٹس اسے مل ہی گئے جن کے کافی بڑے بڑے دوپٹے تھے۔ یہ جوڑے اس نے خود نہیں لیے تھے کیونکہ اس کا ذوق ایسا نہیں تھا کہ ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ لیتی۔ یہ جوڑے تو بوا زینت جب کبھی اپنے گاؤں سے رشتہ داروں کے گھروں سے واپس آتی تو ان کے ہمراہ ہوتے تھے، جو بطور تحفہ ان کے پرخلوص اور محبت کرنے والے رشتہ دار اس کے لیے بھیجتے تھے۔ اصلی مرحبت اور محبت سے مجبور ہو کر وہ بوا سے یہ جوڑے بہت شوق اور چاو سے وصول تو کر لیتی تھی، پھر اپنے روم میں آ کر الماری کے نچلے خانے میں ڈال دیتی تھی، کھول کر دیکھنے کی زحمت ہی نہ کرتی تھی۔ آج یہی جوڑے اس کے کام آ رہے تھے۔ چند کپڑوں اور ضروریات کی چیزوں پر مشتمل چھوٹا سا بیگ اس نے جلد ہی تیار کر لیا تھا۔ بوا بھی خوشی جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا خیال ہی انہیں بے پایاں مسرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ادھر پہلی بیل پر آصف شیرازی نے اس کی کال ریسیو کر لی تھی۔ پاپا، ہمیں کالج سے آف مل گیا، رزلٹ میں کافی وقت پڑے۔ ہم دوستوں عریشہ، علیہ وغیرہ نے پلان کیا کہ ہم ٹیکسلا، ہڑپا وغیرہ جیسے کلچرل انہیریٹیڈ ورثہ مقامات کا وزٹ کریں گے، کیونکہ رتابہ کا ثقافتی ورثے پر ایک تھیسس مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ پھر میں ان کو جوائن کر سکتی ہوں نا؟ مکمل اعتماد سے بولتے ہوئے آخر میں اس نے بے حد معصومانہ انداز میں اجازت چاہی تھی۔ وائی ناٹ مائی ڈاٹر، اسٹڈیز ٹرپس کے لیے آپ کو کبھی منع نہیں کیا میں نے، بس بوا زینت سے پوچھ لیں۔ آصف شیرازی نے ہمیشہ کی طرح اپنی اجازت کو بوا کی رضامندی سے مشروط کی تھی۔ پاپا، بوا گاؤں اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا رہی ہیں، وہ پہلے میری وجہ سے نہیں جا سکتی تھی، اب پروگرام ڈن ہونے کے بعد ان کی بھی تیاری ہو چکی ہے، سو ڈونٹ وری اباؤٹ ہر۔ اس کا ہوم ورک مکمل تھا، سو بنا کسی گھبراہٹ کے وہ انہیں اطمینان دلاتے ہوئے بولی، اوکے بیٹا، انجوائے یور سیلف، پھر ملتے ہیں آپ کے واپس آتے۔ بے حد سکون سے اس نے موبائل آف کیا اور بیگ کے اندر کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔
اپنی 20 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کر رہی تھی. بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. سیٹیں پر ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ مسافر درمیان میں چھت سے لگے راڈ کو پکڑے سفر طے کر رہے تھے. شہر کی حد تک تو ٹھیک ہی رہا. دیہاتی مضافات میں داخل ہوتی ہی کچی اور ٹیڑھے میڑھے راستوں کی وجہ سے بس جھٹکا کھاتی تو قطار میں کھڑے مسافر بے ساختہ آگے پیچھے گرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. انہی میں ایک بڑی بڑی مونچھوں والا بےہودہ آدمی جھٹکا لگنے پر خواہ مخواہ اوور ریئیکٹ کرتے ہوئے تقریباً گرنے کے سے انداز میں اس سے آ لگتا تھا. غصے کے مارے کھولتے ہوئے اس کا جی چاہا تھا کہ وہ تڑاق سے ایک تھپڑ اس جاہل کے منہ پر دے مارے جو سارے راستے اسے پریشان کرتا آ رہا تھا. کبھی اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بلا وجہ مسکرانے لگتا تو کبھی سیٹ کی بیک پر یوں آ گرتا جیسے اسے زوردار جھٹکا لگا ہو. ہائیکا نے اپنے چہرہ کالی چادر سے مکمل ڈھانپ رکھا تھا مگر اس کی براؤن خوبصورت آنکھیں یقیناً اس آدمی کو جسارت پر اکسا رہی تھیں. راستے میں کئی بار اس کا دل چاہا کہ اپنے پلان پر لعنت بھیجتے ہوئے واپس گھر کی راہ لے کہ ایک طرف تو اس بدتمیز انسان نے اس کا ضبط آزما رکھا تھا تو دوسری طرف ناہموار راستوں کی وجہ سے لگتے کھٹارا بس کے جھٹکوں نے اس کا انجر پنجر ہلا کے رکھ دیا تھا. اوہ گاڈ، پاکستان میں لوگ ایسے بھی سفر کرتے ہیں. ساختہ اسے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسافروں پر بھی ترس آیا تھا جو اس کے برعکس مکمل پرسکون حالت میں سفر کر رہے تھے. تنگ ناکافی نشستیں، کان پھاڑتا سرائی کی میوزک، کرائے کے سلسلے میں کسی عورت سے الجھتا کنڈکٹر. اسے اپنی بلیک کلٹس یاد آئی تھی جس میں وہ بے حد آرام سے سفر کیا کرتی تھی. اس کی سپر لگژری کار کی اس کے دوستوں میں بے حد دھوم تھی. خدا خدا کر کے سفر تمام ہوا. وہ بیگ کو مضبوطی سے تھامے نیچے اتری حویلی کی طرف جانے کے لیے اس نے ایک رکشہ ہائر کر لیا تھا. دم توڑتی سپہر شام کو گود میں سر رکھنے کی تیاری کر رہی تھی. مغرب کی طرف عازم سفر سورج کی زردی کچے راستوں کی دھول میں متغم ہو کر سارے منظر کو مٹیالہ سا زرد بنا رہی تھی. رکشہ کھیتوں کے بیچوں بیچ جھٹکے کھاتے ہوئے چل رہا تھا. کسان مرد اور عورتیں اپنے گھاس کے گٹھڑ باندھتے بیل گاڑیوں پر لاد رہے تھے. کچھ عورتیں زمین سے تازہ نکالی ہوئی مولیوں اور شلجم کے ڈھیر کو شفاف پانی کے کھالے میں دھوتی جا رہی تھیں. ان سب کی گھر واپسی کا سمے ہو رہا تھا. یہ ساری زمینیں جی چودھری خالق نواز اور ان کے بیٹوں کی ہیں جی. بڑے ہی فیاض لوگ ہیں یہ، ہاریوں کا حق بالکل نہیں مارتے. رکشے والے نے اسے ایک دم سے مخاطب کیا تھا. خاص طور پر چودھری صاحب کا چھوٹا بیٹا شہر نواز چودھری بڑا اخلاقی اور ہمدرد ہے. غریبوں کے دکھ سکھ میں بڑا کام آتا ہے. ویسے جی آپ ان کی حویلی میں کس لیے جا رہی ہیں؟ بولتے بولتے رکشہ ڈرائیور کی طرف سے اچانک ایک بے تکلفانہ سوال آیا تھا. وہ بے ساختہ گڑبڑا اٹھی تھی، پھر سنبھل کر قدرے رکھائی سے جواب دیا. چودھری خالق نواز ہمارے رشتہ دار ہیں، تم اپنا کرایہ بتاؤ. واہ جی، بڑے چودھری صاحب کے رشتہ دار اور میرے رکشے پر سفر. ان کے رشتہ دار تو بڑی بڑی گڈیوں میں آتے ہیں. رکشے والے کی دھیمی استحزائی آواز اس تک صاف پہنچی تھی. یقیناً وہ اس کی غلط بیانی کو سمجھ چکا تھا. اس کا دل کرارا سے جواب دینے کو چاہا مگر ضبط کی نیچے اتر آئی تھی. پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی کے بیرونی احاطے میں داخل ہو چکی تھی. سنو لڑکی، تمہیں بڑی اماں کی دیکھ ریکھ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تم ہر وقت ان کے ساتھ رہو گی. ان کے کھانے پینے، ادویات، ضروری حوائج ان کے تم ذمہ دار ہوگی. بدلے میں تمہیں اچھا کپڑا، کھانا اور تنخواہ ملے گی. اشتہار تو تم پڑھ کر ہی آئی ہوگی نا. قیمتی چوڑی اور بھاری بھرکم زیورات پہنے تحکمانہ انداز میں اس سے بولنے والی یقیناً نوشابہ بیگم ہی تھی جو اس وقت لاؤنج میں صوفے پر بڑے کروفر سے براجمان تھی. جی بیگم صاحبہ، میں سمجھ گئی. مجھے اپنی نوکری کی نوعیت کا علم ہے. سر جھکا کر اس نے ادب سے جواب دیا، ورنہ تو نوشابہ کا تحکمانہ اور دبنگ انداز اسے خاصا گراں لگ رہا تھا. ویسے لگتی تو کنواری، ویسے کیا مجبوری تھی کہ ماں باپ نے میلوں دور ملازمہ بننے بھیج دیا؟ آپ کے نوشابہ نے اس کے دھان پان سراپے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے خاصے مشکوک انداز میں پوچھا تھا. جی میرے ابا فوت ہو چکے ہیں. ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. 8 بہن بھائی. میں میٹرک پاس تو سوچا کچھ نہ کچھ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا لوں. خاصی مسکینی سے بولتے ہوئے وہ ہنوز فرش پر نظریں گاڑے کھڑی تھی. ٹھیک ہے، تم بڑی اماں کے کمرے میں جاؤ. سکینہ، جاؤ اس لڑکی کو بڑی بیگم کے پاس لے جاؤ. بے نیازی سے کہتے ہوئے نوشابہ گھونٹ گھونٹ ملک فروٹ شیک پینے لگی تو جو سکینہ بھی ان کے لیے بنا کر لائی تھی. قدیم طرز کے بڑے بڑے پایوں والے منقش پلنگ پر مرنجان مرنسی بزرگ خاتون تک یقیناً اس کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، کیونکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پھر انٹرویو شروع ہو گیا تھا. وہی سوالات جن کے جوابات تحمل سے نوشابہ کو دے آئی تھی اب انہیں بھی دینے لگی. اچھا جاؤ، اب میرے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ. تقریباً 2 گھنٹے تک اس کا تمام شجرہ نسب کریت کر پوچھنے کے بعد بیگم مہتاب کو بھوک نے ستایا. جی کہاں سے لے آؤں؟ باورچی خانے سے. اور کہاں سے؟ مہتاب بیگم نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. لڑکی انہیں شریف اور کسی حد تک تابعدار معلوم ہو رہی تھی. کھانے کی ٹری تو وہ لے آئی تھی مگر بیگم مہتاب کے ہاتھ دھلانے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانے میں ہی وہ اچھی خاصی ہلکان ہو چکی تھی، کیونکہ بیگم مہتاب باتوں کی بے حد شوقین تھی. ہر لقمے کے درمیان 15 منٹ گفتگو کرتی. اس کا بستر نیچے فرش پر سیٹ تھا جس پر دراز ہوتی بے ساختہ اسے اپنے بیڈ روم یاد آ گیا. خیر، میں کون سا یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئی ہوں. 1-2 ہفتہ رہ کر کام نکلتی گھر کی راہ لوں گی. دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کروٹ لیتے ہوئے منہ باہوں میں چھپا کر سونے کی کوشش کی تھی مگر بیگم مہتاب نے اس کی کوشش ناکام بنا دی. ارے سنو تو لڑکی، سارا اتا پتا پوچھتی ہے، آگا پیچھا نہیں پوچھا تو تمہارا نام؟ میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں. پوپلے منہ سے مسکراتے ہوئے بولی. جی میرا نام سمیرہ ہے. کنودگی میں ڈوبے ہوئے اس نے پہلے سے سوچا ہوا نام بتا دیا. لمحہ بلمحہ وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی. اے لو،
تم کیا سو رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میری ٹانگیں دبانی ہیں. تم ٹانگیں دباؤ گی تو مجھے نیند آئے گی. بیگم مہتاب کی بات نے تو اس کی نیند بھگ سے اڑا دی تھی. جی. توان و کرہن نیند میں ڈولتے ہوئے وہ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ کی. سارے دن کے تھکن کا مارا ٹوٹا دکھتا بدن نرم آرام سے بستر پر ٹوٹ کر نیند لینے کو جی چاہ رہا تھا، مگر کہاں. چلو ہائیکا، اب لے لو ایڈونچر کے مزے. دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے وہ مندی آنکھوں سے بیگم مہتاب کی پتلی پتلی ٹانگیں مرے مرے ہاتھوں سے دبانے لگی. بیگم مہتاب اب اپنے وقت گزشتہ کو دہرا رہی تھی. جوانی، خوبصورتی، تخت، رتبہ، روب و تمکنت. تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کا باہم رشتہ کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ لازمی لیتی تھیں، اور میری یہ بہو نوشابہ اسے تو سلام تک کرنا گوارا نہیں ہے. بڑی بڑی جمائیاں لیتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہی تھی. لڑکی، مجھے لگتا ہے تم بھی شاہدہ کی طرح نیند کے رسیا ہو. تم میری وجہ سے میری باتیں توجہ سے نہیں سن رہی. اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پر انہوں نے اسے ڈپٹ دیا تھا. جی بڑی بیگم صاحبہ، مجھے نیند آ رہی ہے. سارے دن کی سفر کی تھکی ہوئی ہوں نا، اس لیے اب سوتی ہوں تو کل آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی. انتہائی لجاجت سے کہتے وہ پلنگ سے نیچے اتر آئی. تم انتہائی نکمی اور سست، تمہیں بھی شہر نواز سے کہہ کر چلتا کرتی ہوں. اس کی نیند میں ڈوبے ہوئے ذہن نے بیگم مہتاب کی غصے سے بھری بڑبڑاہٹ سنی تھی. بیگم صاحبہ، سنا ہے کہ آپ کے ایک پوتے کی شہر میں منگنی ہوئی ہے. کب شادی ہے پھر؟ ایک بھرپور اور مکمل نیند لینے کے بعد اگلی صبح وہ بے حد ایکٹیو اور فریش تھی. بیگم مہتاب کو ناشتہ کروایا. کپڑے چینج کروانے کے بعد اب ان کے مٹھی بھر بال سلجھا رہی تھی. ہاں، میرا بیٹا اپنی کسی شہری دوست سے رشتہ جوڑ تو آیا، مگر مجھے ذرا بھی یہ رشتہ پسند نہیں. وہ منہ بنا کر بولی. ہاں، مگر کیوں؟ بس میری خواہش تھی کہ شہر نواز کے لیے میں اپنی نواسی مہک لوں. شہر نواز کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ باپ کا فرما بردار نکلا. مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ سب سے زیادہ آپ کا ادب کرتا ہے، آپ کا کہنا مانتا ہے. وہ ان کی کل کہی گئی بات کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں قدرے چھیڑتے ہوئے بولی. ہاں، یہ بات تو سچ ہے. اس کے سہارے ہی تو یہ دن اچھے گزر رہے ہیں. اسی کے تو فعل آج تم یہاں موجود ہو. بڑا ہی رحم دل اور غریب پرور ہے میرا پوتا. نیرا اپنے مرحوم دادا رب نواز چودھری کا عکس ہے، انہی کی طرح شریف، باکردار اور دھن کا پکا. بیگم مہتاب کی آنکھوں میں ابیتی یادوں کا عکس جھلملا رہا تھا. جی، موصوف کی انہی خوبیوں کی بغور جانچ کرنے کے لیے تو اتنا دور گھر چھوڑ کر آئی ہوں. سب لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایک روایتی وڈیرا ہے جس کی فطرت میں عیاشی اور رنگین مزاجی بھری ہے. اور ان سب کا پکا ثبوت لے کر ہی پاپا کے پاس جاؤں گی میں. دل ہی دل میں پرعزم لہجے میں وہ اپنا مخاطب خود تھی. چٹیا بن چکی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے سے نکل کر ذرا گھوم پھر کر حویلی کا جائزہ لے جو بقول بوا کہ اس کا نصیب بننے والی ہے. اس کے مکینوں کے رویوں اور فطرت کا جائزہ لے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی رہے. ان محترم پر بھی نظر رکھے جن کے خاطر وہ اتنا کشٹ اٹھا رہی تھی. مگر بیگم مہتاب اسے اپنے پاس سے ذرا بھی ہٹنے نہ دے رہی تھی. اس کا جی اُب گیا تھا. اب ایک ہی فرد کی باتیں بندہ کب تک سنے، اور وہ بھی مکمل دلچسپی اور توجہ کے ساتھ. بالآخر اسے راہ فرار سوجھ ہی گیا. بیگم صاحبہ، آپ کے کمرے میں کتنا خوبصورت گلدان ہے. میں آپ کے لیے تازہ پھول لے آؤں؟ آپ کی طبیعت بھی خوش ہوگی اور کمرے کا ماحول بھی تر و تازہ رہے گا. وہ پلنگ کے پائنتے کی طرف رکھے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو یقیناً خوبصورت اور امپورٹڈ تھا. ہاں، جاؤ پھول چن کر لاؤ. منہ اسپرے کی مصنوعی خوشبو سے تو اچھا ہے. فراخ دلی سے اجازت مرحمت کی گئی. وہ بیک ڈور کھول کر لان میں آ گئی. چہار سو سبزہ تھا اور گل ہائے خوشنما کی بہار تھی. امیر دین پودوں کی نلائی میں مصروف تھا. اس سے کٹر لے کر پھولوں کی کیاریوں کی طرف آ گئی. دیکھتے دیکھتے خوبصورت گلدستہ مکمل ہو گیا. این اسی وقت گارڈ نے دروازہ کھولا اور بلیک لینڈ کروزر سرخ روش پر پھسلتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور پورچ میں جا کر رک گئی. اندر سے شہر نواز برآمد ہوا. وہ ابھی ساتھ والے گاؤں میں سے ایک شادی کی تقریب نپٹا کر آ رہا تھا. شادی کا جشن رات گئے تک جاری رہا تھا. صبح جا کر اسے رخصت ملی تھی. گلدستہ تو بن چکا تھا، مگر روشن کے قریب کھلے وائٹ ٹیولپس نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی. مگر سامنے آتے شخص پر نظر پڑتی وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی. بلا شبہ وہی شہر نواز تھا جس کی انلارجڈ تصویر وہ بیگم مہتاب کے کمرے میں دیکھ چکی تھی. مگر یوں اچانک ایک دم سے سامنے آ کر اس نے تو اس کے حواس ایک دم سے مختل کر دیے تھے. ہائیکا نے شہر نواز کے بارے میں ایسا کوئی مثبت انداز سے نہیں سوچا تھا، مگر یہ اتنا ہینڈسم اور دراز قامت ہوگا اس کے اندازوں میں بھی نہیں تھا. گھنے سیاہ بال، گھنی مونچھوں تلے گلابی لب، چوڑی روشن پیشانی، گہری سیاہ چمکیلی آنکھیں تو شدید حیرت کے عالم میں اسے تک رہی تھی. وہ بھی تو اپنی جگہ پر فریز ہو چکا تھا. ہمیشہ صنف مخالف کی طرف اٹھی اس کی نظر میں شائستگی، ادب اور وقار ہی ہوتا تھا. مگر اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سراسر حیرانی تھی، شدید قسم کی حیرانی. ارے میرا شہری آیا ہے. اسے دا مین انٹرنس دروازہ کھول کر نوشابہ ادھر آ گئی اور شہر نواز کی طرف والہانہ انداز میں سہج کر ماربل کی بنی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بڑھی تھی. جی امی، ابھی آیا ہوں. نوشابہ کی آواز نے حیرت کے اثار کو توڑتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. ہائیکا لمحوں میں چہرہ پھیر کر مخالف سمت میں دیکھنے لگی تھی. دل ایک دم سے دھڑکنے لگا تھا. اسے اپنے محسوسات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. شہر نواز بھی آنکھوں میں گہری الجھن اور حیرت لیے ماں کو بازو کے حصار میں لے کر اندر آ گیا تھا.
یہ لڑکی کون ہے جو ابھی باہر ملی تھی؟ صوفے پر گرنے کے اسے انداز میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بڑی اماں کی گورننس ہے، جو تم نے اشتہار دیا تھا اسے پڑھ کر آئی ہے، سمیرا نام ہے، خود کو غریب گھر کا بتاتی ہے۔ بڑی اماں تو فی الحال بہت خوش ہیں، اس سے ابھی تک تو کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، آگے اللہ بہتر کرے۔ نوشابہ نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے بتایا، تھوڑی پرسوچ انداز میں کھٹاتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نوشابہ اس کے لیے ناشتے کا کہنے چلی گئی۔ یہ چہرہ اسے دیکھا بھالا سا لگ رہا تھا، اور یہ چہرہ ہرگز ایسا معمولی نہ تھا کہ اتنی جلدی ذہن کے پردے سے محو ہو جاتا۔ چائے پیتے ہوئے اچانک ایک جھماکا سا اس کے ذہن میں ہوا تھا، ساری الجھن اور حیرت منٹوں میں زائل ہوئی تھی، لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ حویلی اس کے اندازوں اور سوچوں کے بالکل برعکس ثابت ہوئی تھی، نہ سرخ اینٹوں سے بنے چوبارے، نہ طویل غلام گردشیں، نہ جالی دار محرابیں۔ یہ تو سہ منزلہ وائٹ ماربل سے بنا بہترین پیلس تھا، جو اس کے اپنے گھر سے کہیں زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ 34 کنال کے اس پیلس کے اطراف میں وسیع گارڈنز، شفاف جھلملاتے پولز، ٹینس کورٹ، جم اور نہ جانے کون کون سے لگژری لوازمات تھے۔ حویلیوں والا روایتی ٹچ تو کہیں دیکھنے کو نہ ملا۔ ہاں، البتہ نوشابہ بیگم میں روایتی ملکاؤں والا تنتنا اور غرور ضرور موجود تھا۔ انتہائی ٹھسے سے صوفے پر بیٹھ کر ملازماؤں پر حکم صادر کرتی رہتی اور ان کی بڑی بہو ماہین زیادہ تر اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف رہتی، حویلی کے معاملات میں بالکل دخل نہ دیتی تھی۔ رہ گیا شہر نواز، تو اس دن کی ملاقات کے بعد پھر سامنا نہ ہو پایا تھا۔ ایک ہفتے میں تو صرف سرسری دیکھ ہی پائی تھی، مکمل جانچنے اور پرکھنے پر نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا، کیونکہ وہ بہت کم ہی گھر ٹکتا تھا۔ نوشابہ کے منہ سے سنا تھا وہ آج کل کسی پروجیکٹ میں بری طرح مصروف ہے، اس لیے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا۔ پتہ ہی چہرے کی جو بڑی اماں کی میڈ لڑکی ہے نا سمیرا، بڑی ہی عجیب لڑکی ہے۔ مجنون نے مہر نواز کو گود میں لیے گدگدا رہا تھا، ماہین کی بات پر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں؟ کس لحاظ سے عجیب ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی غریب ہے جتنا خود کو بتاتی ہے، کیونکہ میں نے اس کی کسی انداز میں کوئی تشنگی یا محرومی نوٹ نہیں کی۔ بڑے سٹائل سے کھانا کھاتی ہے، اکثر بولتے ہوئے انگلش ورڈز بولتی ہے۔ ماہین نے بولتے ہوئے مہر نواز کو اس کی گود سے لے لیا۔ یہ اتنی نوٹیسیبل بات نہیں ہے، آج کل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ایک ان پڑھ بھی اچھی خاصی انگریزی بول لیتا ہے۔ یہ تو آپ بتا رہی تھی کہ میٹرک پاس ہے۔ اس نے آرام سے ماہین کی بات کو رد کر دیا۔ کچھ بھی کہو، یہ لڑکی نارملی بہیو نہیں کرتی۔ کل میں نے کہا کہ میں ذرا تیار ہو جاؤں، ذرا حورم کو سنبھالو، تو یہ حورم کو گود میں لے کر انگلش پوئم سنانے لگی۔ جو بھی ہو، بڑی اماں خوش تو خوش ہے نا، اب ایک مستقل پرابلم سالو ہو گئی ہے، آرام سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا، کہاں چل دی ہے؟ میں چائے کا کہہ کر آئی ہوں۔ نوشابہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، ذرا گھڑی کو گھر میں آتے ہو، جی بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتی۔ نوشابہ جذباتی ہو گئی تھی۔ امی، ذرا گھڑی کہاں؟ اچھا خاصا وقت گزارتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر پھیلتے ہوئے بولا۔ اتنے میں وہ چائے کے لوازمات کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ شاہدہ کی بہن کے ہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو میں نے سمیرا سے کہا کہ ذرا کچن میں سکینہ کا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ نوشابہ نے اس کی مہتاب بیگم کے کمرے سے غیر موجودگی کا جواز بیان کیا۔ وہ چائے کپوں میں ڈالنے لگی تھی کہ ماہین ایک دم سے بول اٹھی، سمیرا، یہ ڈائمنڈ ٹاپس تم نے کہاں سے لیے؟ اوہ شٹ! ماہین کی بات پر اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے کان کی لو تک گئے تھے، جہاں ڈائمنڈ ٹاپس کئی برسوں سے پیوست تھے۔ شہر نواز بھی بے ساختہ اس کے کانوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، جنہیں اب وہ گھبراہٹ سے دوپٹے سے ڈھانپ رہی تھی۔ کوئی نہیں جی، یہ تو میری اماں بازار سے لائی تھی۔ وہ تیزی سے بولی تھی، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مائی گاڈ، یہ اتنے کاسٹلی ٹاپس تمہاری اماں کو کہاں سے مل گئے؟ ماہین کی حیرت دو چند ہو گئی۔ ارے ماہین، آج کل آرٹیفیشل چیزیں اتنی خوبصورت آ رہی ہیں کہ اصل نقل کا فرق ہی نہیں معلوم ہوتا۔ نوشابہ نے اسے الجھن سے نکالنا چاہا۔ ہائیکا اس دوران وہاں سے کھسک چکی تھی۔ ارے نہیں خالہ، یہ پیور ڈائمنڈ کی ہیں، خود میرے پاس اس ڈیزائن کی ہے، میں اصل ہیرے کی پہچان رکھتی ہوں۔ ماہین ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ تم بھی کمال کرتی ہو، ایک ملازمہ کے پاس ہیرے کی جیولری کہاں سے آ گئی؟ شہر نواز خاموشی سے چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسے ڈائمنڈ ٹاپس اس نے کب اور کس کے کانوں میں دیکھے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ نوشابہ سے کہہ دے کہ ماہین بھابھی کی پہچان درست ہے، مگر خاموش رہا کہ کچھ کام اور باتیں اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ چلنی سمیرا، ذرا اوپر مہمان خانے میں چلیں اور یہ چیزیں فریج میں رکھائیں۔ سکینہ اسے بلانے بڑی بیگم صاحبہ یعنی مہتاب بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے بیگم مہتاب کو دیکھا۔ ہاں چلی جاؤ، مگر جلدی آنا، آج تم سے ٹانگوں پر مالش کروانی ہے۔ گویا بادل ناخواستہ اجازت دی گئی تھی۔ سکینہ نے ٹرے میں 2-3 قسم کے کیک، کوکیز رکھی ہوئی تھی، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں، فروٹس پر سارا سامان، اور اوپر روم ریفریجریٹر میں رکھنا تھا۔ ٹرے اس نے اٹھا لی اور باقی چیزیں سکینہ نے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے گیسٹ روم کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی پروہنی آئی ہے چودھری شہر نواز صاحب کی، اس کے لیے کمرہ سیٹ کی ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا فریج کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دوں تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔
سکینہ ریفریجریٹر میں چیزیں رکھتے ہوئے بولی۔ وہ چلتے ہوئے سلائڈ ونڈو کے پاس آ گئی۔ رات کی تاریکی کو نواز پیلس کی روشنیاں کہیں دور اوپر روکے ہوئی تھیں۔ سامنے شہر نواز کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو بینچ پر اس سے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ پولس کی دودھیا روشنی کی بدولت لڑکی کا چہرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ گھنگریالے بال ایک چوٹی میں مقید تھے، آنکھوں پر موٹے اور بڑے فریم کا چشمہ، جینز کے اوپر ڈھیلی ڈھالی قمیض اور ہلکا سا مفلر لیے وہ مسکراتے ہوئے شہر نواز کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ چلو اب چلیں۔ سکینہ کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ سنو، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے سامنے منظر پر نظریں لٹکائے سکینہ سے پوچھا۔ کون یہ؟ سکینہ ذرا آگے ہو کر جھانکتے ہوئے بولی۔ یہی تو پرونی ہے چودھری صاحب کی، سنا ہے کافی امیر ہے، یہاں گاؤں کی عورتوں اور بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر رکھا ہے، ساتھ میں مفت علاج بھی کروا رہی ہے، خود میری بڑی بہن بھی اس کے اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ سکینہ کی باتیں سنتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ جی پاپا، آئی ایم فائن، فرینڈس کے ساتھ بہت انجوائے کر رہی ہوں، بٹ مسنگ یو آر لاٹ پاپا۔ وہ موبائل کانوں سے لگائے آصف شیرازی سے مخاطب تھی۔ مہتاب بیگم واش روم میں وضو کر رہی تھی جب آصف شیرازی کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر کوریڈور میں آ گئی۔ علیہ سے اس کا رابطہ بذریعہ SMS تھا، مگر پاپا سے بات کو نظر بچا کر لیا کرتی تھی۔ پاپا، یہ ٹور اتنا انفارمیٹڈ ہوگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پاکستان اتنا بیوٹیفل کنٹری ہے، اٹس ریئلی امیزنگ۔ بات کرتے کرتے مڑی تو بے ساختہ کسی سے ٹکراتے بچی۔ شہر نواز بڑی اماں کے کمرے میں آ رہا تھا جب راستے میں اس سے ٹکر ہو گئی۔ اوہ سوری، ریئلی سوری، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، پھر بے ساختہ لب بھینچ دیے، باوجود کوشش کی وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جایا کرتی تھی۔ جیسے اس دن ماہین نے اس کے ٹاپس پرکھ لیے تھے۔ یہ ٹاپس ڈائمنڈ کے طور پاپا اس کے لیے بیلجیم سے لائے تھے۔ خود کو ایک سادہ فطری روپ دینے کے لیے اس نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کی چٹیاں بنا لی تھی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے منتخب کر لیے تھے، مگر اجرت میں ان ٹاپس کو اتارنا بھول گئی تھی جو دور سے ہی اپنی قیمت بتاتے تھے۔ بڑی اماں ہیں اندر؟ شہر نواز نے ہموار لہجے میں پوچھا۔ اس کے قیمتی کلون کی خوشبو پورے کوریڈور میں پھیلی ہوئی تھی۔ جی وہ اندر ہیں، بظاہر وہ سنبھلتے ہوئے آرام سے بولی تھی۔ اندر کمبخت دل نے دھڑ دھڑ مچا رکھی تھی، شاید پکڑے جانے کے خوف سے یا ارے میرا بچہ آیا ہوا ہے۔ بیگم مہتاب اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ اس نے بھی انہیں ہمیشہ کی طرح اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ آپ سنائیں، کیسی ہیں؟ کیسی گزر رہی ہے؟ انہیں صوفے پر آرام سے بٹھاتے ہوئے وہ خود بھی جم کر ان کے پہلو میں جڑ کر بیٹھ گیا اور بشاشت سے پوچھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ کوئی آ کر ہفتوں نہ پوچھے تو کیا حال ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح مغموم انداز میں شروع ہو گئی۔ ارے کیوں؟ یہ سمیرا بی بی آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ اب کہ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا کیا کہتے ہو؟ یہ تو پرائی بچی ہے، جلد سو جاتی ہے، کم بولتی ہے، مالش اچھی نہیں کرتی مگر چٹیاں اچھی بنا لیتی ہے۔ ہائکہ نے حیرت سے آنکھیں اٹھائیں۔ اتنی خدمت اور کارگزاری کا یہ صلہ؟ اس کی آنکھوں میں واضح گلہ تھا جسے محسوس کرتے ہوئے شہر نواز کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویل سیڈ بڑی اماں، یہ تو یہ میڈ بھی آپ کا دل جیتنے میں ناکام رہی ہے۔ لہجہ سراسر شرارتی تھا۔ دل جیتنا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ ہوتی کوئی اپنی جیسے تمہاری دلہن تو خوب رچ کی خدمتیں کرواتی، پاؤں دباتی، مگر تمہارے ابا تو شہری بہو لا رہے۔ ایسے نخریلی اور نازک مزاج لڑکیوں سے کیا توقعات رکھوں؟ وہ ازحد مایوس لگ رہی تھی۔ جی کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، شہری لڑکیاں نہ صرف نخریلی بلکہ کافی حد تک چالاک اور دھوکے باز ہوتی ہیں، اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتی، فیشن زدہ اور بناوٹی۔ ہائکہ کے چہرے پر سے خون ایک دم سے سمٹا تو اس نے کڑی نظر ڈالنے کے لیے سر اٹھایا تو شہر نواز پہلے ہی سے بغور دلچسپی سے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ رہا تھا۔ شادی ایک جوا، اور میرے ابا بغیر دیکھے بھال ایک دوست کی بیٹی کو نہ جانے وہ دیکھنے میں کیسی ہے، اس کا کیریکٹر، طور طریقے جن سے ٹوٹلی میں انجان ہوں، پتہ نہیں ابو جی کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا۔ وہ جیسے بے بس ہو کر کہہ رہا تھا۔ بیٹا تم ہمت کرو اور انکار کر دو، میں آج ہی تمہارے ابا سے اسما کے لیے بات کرتی ہوں۔ بیگم مہتاب اس کی باتوں سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر کے جوش سے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں بڑی اماں، اب ابو کا میری شادی کا ارادہ ہے، اب کیسے انکار کروں؟ زہر کا گھونٹ بھرنا ہے چاہے بادل نہ خواستہ ہے، شہری لڑکی آپ کی خدمت نہ کرے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ہائکہ جیسے اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اصل میں تم نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دی اور میں نے بھی خالق نواز کو نہیں آزمایا، اگر ضرور دیتی تو کبھی وہ اپنی منمانی نہ کر سکتا۔ بیگم مہتاب جیسے کفے افسوس ملتے ہوئے بولی۔ خیر آپ فکر نہ کریں، شہر کی لڑکیاں اچھی بھی نکل آتی ہیں، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے میری دوست میرب ہمدانی ہے، بہت ہی اچھی، ہمدرد، خدا ترس اور خوبصورت لڑکی ہے، ایسی کہ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت میرا بہترین وقت ہوتا ہے۔ بہت قابل اور ذہین لڑکی جس کی کمپنی ہر لحاظ سے لطف دیتی ہے۔ وہ جیسے تول کر بول رہا تھا، آنکھیں جیسے ہاتھ اٹھانے والے انداز میں اس پر ٹکی تھی۔ وہ باوجود کوشش کے سر اٹھا نہیں پا رہی تھی، جب بھی نظر اٹھاتی وہ پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کمینہ، فراڈ، اس نے دل ہی دل میں دانت پیسے تھے۔ اوکے بڑی اماں چلتا ہوں، کوئی شکایت کوئی مسئلہ ہو مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ سمیرا بی بی آپ یہ ایڈوانس تنخواہ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ موبائل استعمال کرتی ہیں، بیلنس کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ قمیض کی سائڈ جیب سے والٹ نکالتے ہوئے بولا تھا۔
جی نہیں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس الحمدللہ اپنی ضرورت جتنے پیسے ہیں۔ وہ ایک دم تڑک کر بولی تھی، آنکھوں میں بے حد خفگی تھی۔ جی میں لمحے بھر کو بھول گیا تھا کہ آپ تو ڈائمنڈ جیولری پہنتی ہے، 70,000 کا موبائل رکھتی ہیں، پھر آپ کے پاس پیسوں کی کمی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ جیسے ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، آنکھیں مسلسل آمادہ باشرارت تھی۔ ہائیکا کے لیے مزید رکنا دوبھر ہو گیا تھا، جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سنو لڑکی، میرے پاؤں دبا دو، پھر میں سونے کی تیاری کرتی ہوں۔ بیگم مہتاب کمبل کھولتے ہوئے اسے مخاطب ہوئی جو ان کی طرف کروٹ لیے نہ جانے کس چیز کو گھوری تھی۔ ان کی بات سن کر ایک دم سے بولی، جی نہیں، میں آپ کے پاؤں نہیں دبا سکتی، مجھے خود نیند آ رہی ہے۔ صفا چٹ انکار۔ بیگم مہتاب کو حیرت ہوئی، ہائے تمہیں کیا ہوا؟ میری وجہ سے یہاں ٹکی ہوئی ہو، ورنہ تو شہر نواز تمہیں نکال چکا ہوتا۔ شوق سے نکال دے، میں کون سا یہاں خوشی سے رہ رہی ہوں؟ اس نے دوبدو جواب دیا، دل چاہ رہا تھا کہ ساری پلاننگ بھاڑ میں جھونک کر ان سب کے سامنے اپنی اصلی حالت میں آ جائے، پھر ان سب کا رد عمل دیکھے۔ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں لڑکی، بہت اچھا کھا پی لیا تم نے۔ بیگم مہتاب اب اسے دھمکا رہی تھی۔ اس نے دائیں طرف کروٹ لی، سامنے اس ستم گھر کی انلارج سائز تصویر تھی، تصویر میں بھی اس کی آنکھیں جیسے اس پر جمی تھی، بہت کچھ کہتی ہوئی بتاتی ہوئی انچھوے راز افشاں کرتی ہوئی۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا جسے شہر نواز اسے پہلے سے جانتا ہوں، پہلے سے دیکھ رکھا ہوں، مگر کب کہاں؟ بارہا ذہن پر زور دینے پر بھی کچھ یاد نہ آیا کہ وہ اسے پہلے کہاں دیکھ چکا ہے۔ جب میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تو اس نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا؟ وہم ہے میرا، وہ دل کو تسلی دیتی، مگر پھر اس کی باتیں اور دیکھنے کا انداز یاد آئے تو رواں سلگ اٹھا تھا۔ بدتمیز، روڈ، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ شہر کی لڑکیاں ایسی، شہر کی لڑکیاں ویسی، خود ہی کسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں ہے۔ اس نے تصویر سے نظریں چرائیں، سیدھی لیٹ گئی، نہ دائیں نہ بائیں، چادر منہ پر تان لی۔ اور یہ رہا تمہارا جوڑا۔ نوشابہ بیگم نے شاپر میں پیک شدہ ایک زرد اور سرخ رنگ کا بھڑکتا ریشمی جوڑا اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے عام سے انداز میں تھام لیا۔ ننھی حورم کا اسی ہفتے عقیقہ تھا، جس کی خوشی میں نوشابہ بے روایت تمام ملازمین میں نئے جوتے تقسیم کر رہی تھی۔ تمام ملازمائیں خوشی سے کھلی پڑ رہی تھیں، دعائیہ کلمات کے ساتھ نوشابہ بیگم کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حورم کی صحت، سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی تھی، جبکہ وہ جوڑا لے کر ایک طرف خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے خالہ جان، میرب بھی یہاں موجود ہے، انہیں بھی تو اس خوشی کے موقع پر کوئی گفٹ دینا چاہیے۔ اچانک ماہین کو میرب کا خیال آیا تھا، جو اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں آج کل حویلی میں قیام پذیر تھی۔ السلام علیکم جی، کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت میرب خود ادھر آ گئی، خوش دلی سے سلام کرتی ایک طرف کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بلیک سلک کی پینٹس، آف وائٹ ایمبرائڈری ڈھیلی ڈھالی شرٹ پر شال سائڈ کندھے پر ڈالے، بے حد عام ہونے کے باوجود بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ ارے آؤ میرب، ابھی تمہیں یاد کر رہے تھے، میری حورم کا اسی ہفتے عقیقہ ہے، اسی سلسلے میں تمہارے گفٹ کی بات کر رہے تھے۔ ماہین مسکراتے ہوئے اسے بولی تھی۔ ارے گفٹ تو مجھے دینا چاہیے پرنسس حورم کو، میرب خوش اخلاقی سے جواباً گویا ہوئی۔ ہائیکا کی نگاہیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی، ذہن میں شہر نواز کے الفاظ گونج رہے تھے، خوبصورت، ہمدرد اور خوش اخلاق۔ یہ محترمہ خوبصورت ہے موصوف کی نظر میں۔ بال میں جیسے کوئی گھونسلا، صرف سکن ہی تو صاف ہے، لیکن میری سکن سے زیادہ فیئر اور شائننگ نہیں ہے۔ میری تو یہاں کے ایٹماسفیئر میں آ کر رنگ ڈال ہو گیا۔ بوا مجھے دودھ میدے سے بنی، اسی لیے تو کہتی ہیں۔ اس کے دل میں جلن کی ایسی لہر اٹھی کہ وہ لاشعوری طور پر اپنے اور میرب کے موازنے میں مصروف ہو گئی۔ میرب کے لیے تو میں نے خصوصی تحفہ تیار کروایا ہے، نوشابہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جو اندر آتے شہر نواز نے سن لیا تھا۔ کیوں بھئی؟ میرب کے لیے اسپیشل تحفہ کس لیے؟ وہ نوشابہ کے قریب بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ براؤن کاٹن کے شلوار قمیض، گورے پیروں میں بلیک لیدر کے جوتوں کے ساتھ بھی وہ بے حد نمایاں لگ رہا تھا۔ بھاری بھرکم صوفے پر بیٹھنے کے باوجود اپنی دراز قامت کی بدولت صوفے کی بیگ سے بھی اونچا محسوس ہو رہا تھا۔ میرب ہماری مہمان ہے، دوسرا ہمارے علاقے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، ہماری خوشیوں میں تو ان کی شمولیت قابل فخر ہے، نوشابہ توصیفی لہجے میں بولی، پھر ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ جاؤ رشیدہ، میرے کمرے سے الماری میں ڈبہ رکھا ہوا ہے، وہ لے آؤ۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دولت نعمت سے نوازتا ہے، مگر اس دولت کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کی توفیق اور ہدایت کسی کسی کو دیتا ہے۔ میرب بھی انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہے۔ ماہین بھی دل سے میرب کی کاوشوں کو سراہ رہی تھی۔ لو، خواہ باپ کی دولت پر سوشل ورک کر کے شہرت اور عزت سمیٹنا کون سی بڑی بات ہے؟ ماہین کی بات پر وہ نئے سرے سے سلگ اٹھی تھی۔ چاہوں تو میں بھی ویلفیئر پروگرام سٹارٹ کر سکتی ہوں، میرے اکاؤنٹس میں ڈھیروں اضافی پیسے پڑے ہیں۔ اسے نہ جانے اتنا تاؤ کس بات پر آ رہا تھا۔ ملازمہ ڈبہ لے آئی تھی، ایک قیمتی اسٹائلش سوٹ کے ہمراہ 2 خوبصورت طلائی کنگن نوشابہ نے میرب کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ لیں بیٹا، حورم کی خوشی میں یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں۔ ارے آنٹی، یہ بہت زیادہ ہے، بس سوٹ ہی کافی تھا، میرب عاجزانہ انداز میں بولی تھی۔ اچھا، یہ زیادہ ہے؟ اور وہ کم ہوتا ہے جو آپ ہمارے لیے لاتے ہیں؟ ہر ڈونر کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی غیر ملکی پروڈکٹ آپ کے ہمراہ ہوتی ہے۔ شہر نواز نے مسکراتے ہوئے میرب کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔
جی جناب، لاتی تو سب کچھ ہوں مگر آپ وڈیرا لوگ ہو، کون سا ہمارے پرخلوص نذرانے کو شرف قبولیت بخش دیتے ہو؟ میرا بھی جواباً شکایتی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آنٹی میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بیٹے اتنے روڈ اور فارمل ہے کہ جب بھی میں باہر کنٹری سے ان کے لیے کچھ لے کر آؤں تو یہ جھٹ سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں غلط بیانی سے کام لیتی ہو؟ ایک بار ایک پرفیوم لیا نہیں تھا آپ سے؟ کان کی لو مسلتے ہوئے شہنواز نے مسکراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ اوہ، تو تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہائیکا کے تو تلوے پر لکیر سر پر گجی تھی۔ میرب 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 جسے دیکھو میرب کے گنگار ہے، اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو اسے مستقل گھر کا مکین بنا لیں۔ میرے شریف اور سادہ مزاج باپ کو کیوں ورخلا رکھا ہے؟ چلتی بھونتی وہ مہتاب بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ شریف، با کردار، با اصول، واہ میرے سادہ لوح پاپا۔ علیہ ٹھیک کہتی ہے، یہ وڈیرے لوگ گھر میں بے شک بیوی کو سونے سے لا دیں مگر گھر سے باہر 2-3 دوستیاں ضرور پالتے ہیں۔ کمرے میں لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے وہ ہتھیلی پر مکے برساتے ہوئے اپنے کھولن پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم مہتاب بغور اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہی تھی۔ انہیں چند دنوں سے سمیرا بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی، نہ ٹھیک سے ان کے کام کرتی نہ سیدھی طرح بات کرتی۔ وہ شہنواز سے اس کی شکایت لگانے کا سوچ رہی تھی۔ سنو لڑکی، مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر ذرا باہر سبزے کی سیر کروا لو، میرا جی اندر گھبرا رہا ہے۔ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، آپ کسی اور سے کہتے۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ بیگم مہتاب کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ہائے، کسی اور سے کہوں تو تم یہاں کس لیے موجود ہو؟ میری خدمت کے لیے نا، اگر میری خدمت نہیں کرو گی تو اپنا بوریا بستر سمیٹو یہاں سے۔ اس نے بدلے حاضری دکھائی تو بیگم مہتاب نے بھی بے مروتی کا چولا پہننے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی، اپنا سیل اٹھا کر بیک ڈور کھولتی باہر آ گئی۔ علیہ کی لاتعداد میسیجز آئے ہوئے تھے، وہ شادی نپٹا کر گھر واپس آ چکی تھی اور اس کی غیر موجودگی پر استفسار کر رہی تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رپلائی کرنے لگی۔ اس نے علیہ کو بتایا تھا کہ وہ ان دنوں بوا کے ساتھ ان کے گاؤں میں ہے، اگر دبئی کا کہتے تو وہ پاپا کو کال کر کے کنفرم کر لیتی۔ پاپا کو دوستوں کا بتایا اور علیہ کو بوا کے ساتھ جانے کا۔ اگر ان تینوں کا آپس میں کسی بھی طرح کا کانٹیکٹ ہوا تو اس کی تو حقیقت کھل جانی تھی، اور پاپا جو کھچائی کرتے تو اس کا سوچتے اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ بس ہائیکا، بہت ہو گئی جانچ پرکھ، بندہ دیکھ لیا نا، اندر سے وہیں پکا زمیندار اور سردار رنگین مزاج اور بد عہد۔ کیا ہے جو وجی اور پرکشش ہے، دکھنے میں ہینڈسم ہے، بولتا ہے تو دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کے دل پر تو کسی کا تصرف ہے نا، اور جس گھر پر نیم پلیٹ لگ چکی ہو تو اسے اپنا گھر کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر آزردگی سے سوچتے ہوئے وہ سامنے لان کی دلکش منظر کو دیکھے گئی۔ رنگ برنگی تتلیوں کا ایک غول اڑتا ہوا پھولوں پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے گھر، بوا اور پاپا بہت یاد آ رہے تھے۔ سراسر اسے اپنا آپ مسفٹ لگا تھا۔ بس کل یا پرسوں گھر کے لیے نکلتی ہوں، یہاں مزید ٹکنے کا کوئی ریزن نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بھیگی نظر چاروں طرف ڈالتے ہوئے وہ دل میں بولی تھی۔ نہ جانے دل کس بات پر بھر آ رہا تھا۔ سنو، تمہیں چھوٹے سردار اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اچانک سکینہ نے بیک ڈور سے جھانکتے ہوئے اسے بولا تھا۔ وہ اسے بلانے یقیناً بیگم مہتاب کے کمرے سے آئی تھی۔ بیگم مہتاب کے کمرے میں آئی تھی۔ کون چھوٹے سردار؟ اس نے بے خیالی سے پوچھا۔ سردار شہر نواز، اور کون؟ سکینہ ذرا غصے سے بولی تھی، جیسے اس کے بننے پر غصہ آیا ہو۔ ساتھ میں کون ہے ان کے؟ کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا تھا۔ میرا بی بی ہیں ان کے ساتھ۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ بغیر گردن موڑے کہا۔ یقیناً کمرے میں بیٹھ کر پروجیکٹ ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈھیروں باتیں کی جا رہی ہوں گی۔ میرب کی پسند ناپسند، اس کے مشاغل، اس کی خوبصورتی کی تعریف۔ بیٹھے بیٹھے ہی وہ آزردگی میں گر گئی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرب اور شہنواز بھلے ہی شادی کر لیں، مگر میں کیوں اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہوں؟ میں تو آئی ہی اس لیے تھی کہ شہنواز کی ذات میں کوئی کمی، کوئی خامی دیکھوں اور اس کو جواز بنا کر پاپا کو اس رشتے سے انکار کر دوں۔ تو اب جب کہ میرا آنا بیکار نہیں گیا تو یہ خوامخواہ کا ڈپریشن کیوں؟ اپنی ان ساری باتوں کا جواب اس کے پاس صرف خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ رات کو اپنی مخصوص جگہ پر سوتے ہوئے اس نے شہنواز کی تصویر کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بیگم مہتاب کی طرف رخ کر لیا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج میرے بالوں میں کنگھی ہی نہیں کی، مجھے مالش نہیں کی، کھانا بھی خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کھایا، میرے کپڑے بھی تبدیل نہیں کروائے۔ میں نے ساری باتوں کی شہنواز کو رپورٹ کر دی۔ اب وہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ مجھے تو تمہاری غریبی پر ترس آتا تھا، اس لیے خاموش رہی، ورنہ تو 3 راتوں سے تم نے میری ٹانگیں بھی نہیں دبائیں۔ وہ خاموشی سے ان کی لن ترانیاں سنے جا رہی تھی۔ بیوہ ماں، 8 بہن بھائی اور مہارانی کے نخرے دیکھو۔ اس کی مسلسل خاموشی پر بیگم مہتاب نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ اگلی صبح بےحد چمکیلی اور روشن تھی۔ تمام ملازماؤں نے نئے کپڑے اور جوتے پہن رکھے تھے، سبھی کے چہرے شادماں لگ رہے تھے۔ آج حرم کا عقیقہ تھا، سبھی رشتہ دار اور عزیز مدعو تھے، اسی حساب سے کھانا بھی بے حساب اور بہت زیادہ بن رہا تھا۔ زیادہ کاموں کو دیکھتے ہوئے نوشابہ نے اسے کچن میں دوسری ملازماؤں کے ساتھ کام پر لگا دیا تھا۔ مگر بی بی جی، یہ لڑکی تو کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ اس دن قورمے میں زیادہ مرچیں اسے نے ڈال دی تھیں، آپ نے رخسانہ کو ڈانٹ دیا تھا، ایسے ہر کام بگاڑ دیتی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا تو بیٹھی رہتی ہے۔ سکینہ شکایتی انداز میں نوشابہ سے کہہ رہی تھی۔ کیوں لڑکی، تمہارا کام کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟
नौशाबा ने सख्त लहजे में उससे पूछा। उसे नौशाबा के लहजे और अंदाज पर सख्त गुस्सा आया था। वो भला कहाँ उन लहजों और रवैयों की आदी थी, वो तो खुद ऑर्डर करने वालों में से थी। ऐसे तहकुमाना लहजे भला कहाँ उससे बर्दाश्त होते थे। ताहम गुस्से को दबाते हुए वो बज़ाहिर अदब से बोली थी, माफ़ कर दे बीबी जी, अब ध्यान से काम करूँगी। कहते ही वहाँ से हट गई। अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुई? माहीन को उसे 3 दिन पुराने कपड़ों में देखकर हैरत हुई थी। तुम्हें जो कपड़े और जूते दिए थे वो क्यों नहीं पहने? दर्जा ने कमीज़ इतनी लंबी और खुली सी डाली है कि मुझे पसंद ही नहीं है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। माहीन के सामने वो इसी टोन में बात कर लिया करती थी क्योंकि माहीन के अंदर रिवायती करोफर और तमतराक न था। बहुत अपनायत और नरमी से बोलती थी। कमाल करती हो, अगर पसंद नहीं आया था तो मुझे कहती, मैं तुम्हें अपना कोई सूट दे देती। चलो आओ तुम्हें कोई जोड़ा दूँ। माहीन उसे साथ लिए अपने कमरे में आ गई। ये लो तो मेरा ये सूट पहन लो। एक बेहद स्टाइलिश और कीमती ड्रेस निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया था। वह वैसे भी फराख दिल थी, अपनी बढ़ती हुई चीज़ें बहुत आराम से मुलाजमाओं में तकसीम कर दिया करती थी। आज तो वैसे भी वो बहुत खुश थी कि आज उसकी प्यारी बेटी का अकीका था। आपके शौहर मुझे आपके कपड़ों में देखकर क्या कहेंगे? वो झिझक कर बोली थी। दरअसल कहना तो ये चाहती थी कि मुझे किसी की उतरन पहनने की आदत नहीं है। अरे नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी मेरा ये सूट नया इसे चक्कर पर इस्लामाबाद से लिया था। माहीन हंसकर बोली थी। ब्लैक शफून की कामदार साड़ी में आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लैक स्टोन्स की ज्वेलरी भी खूब जच रही थी। सूट उसने माहीन के ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लिया था। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन का वेलवेट का सूट उस पर बिल्कुल फिट आ रहा था। ब्लैक वेलवेट का तंग चूड़ीदार पाजामा, लॉन्ग प्रिंटेड हाफ बाजू की शर्ट और साथ में बड़ा सा दुपट्टा। काफ़ी दिनों बाद वो अपने पुराने हुलिये में वापस आई थी। आईने में खुद को देखकर उसे अच्छा फील हो रहा था, वरना तो लंबे खुले चौके और सर पर दुपट्टे को लपेटे लपेटे अपना आप भी ऊपरी ऊपरी फील होता था। तुम यहीं तैयार हो जा, मैं ज़रा बाहर के इंतजामात देख लूँ, माहीन उसे कहती बाहर निकल गई थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर कॉस्मेटिक्स का ढेर लगा हुआ था। उसे मेकअप से वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पहले भी वो सिंपल रहा करती थी, अभी उसने काजल से अपनी खूबसूरत आंखों का मज़ीद दिलकश बनाया। लिप क्लोज गुलाबी लबों पर फेरा और बस। हाँ, परफ्यूम दिल खोल कर खुद पर बरसाया था। ब्राउन सिल्क के बाल ऐसे ही संवार कर खुले छोड़ दिए थे। माहीन यार बात सुनो तो कोई बाहर से ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ अंदर आ गया था और उस पर नज़र पड़ती अपनी जगह पर जम गया था। वाह, व्हाट अ मास्टरपीस। नवारिद के लबों से बेख्तियार निकला। वो बुरी तरह घबरा गई थी। पता नहीं कौन है, पहले तो हवेली में कभी नहीं देखा था। वो बिलावजह आईने की तरफ रुख करके ख्वाम का बॉटल्स को तरतीब देने लगी थी। माहीन कहाँ है? मुकाबिल ने उसके सरापे का इंतहाई गहरी नज़रों से जायज़ा लेते हुए पूछा था। वो बीबी जी तो बाहर किसी काम से गई हैं। वो घबरा कर बोल पड़ी, वरना तो सामने खड़े शख्स की नज़रें उसे अपने वजूद में बरतमे की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। व्हाट, बीबी जी? वो हैरत के मारे चिल्ला उठा था। कौन हो तुम? अरे आबी, तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। इतने में माहीन खुद अंदर आ गई तो उसकी जान में जान आ गई थी। सूरत से बाहर निकल गई। माही, हु इज़ शी? वो जैसे किसी ट्रांस की हालत में पूछ रहा था। बड़ी अम्मा की मेड है, बेचारे को अपना जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने अपना सूट उसे दे दिया था। ये मेड है? आबाद को जैसा झटका लगा था माहीन की बात सुनकर। इतनी ब्यूटीफुल और इनोसेंट। मेरे भाई, मैं खुद भी उसे देखकर यूं ही हैरान हुई थी। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। माहीन ने हंसते हुए उसकी हैरत को कम करना चाहा था। अनबिलीवेबल, मुझे तो लगा था जैसे कोई फेरी अपने फेरी लैंड से भटक कर इधर आ गई हो। इबाद तो जैसे अभी तक हायका की शख्सियत के शहर में डूबा हुआ था। हाँ, किस्मत देखो ना, बाप सर पे, एक माँ, 8 बहन भाई, कितनी दूर से चंद हज़ार की नौकरी करने आई है, सूरत शहजादियों जैसी, और नसीब नौकरानी का। माहीन को भी जैसे उसकी किस्मत पर तरस आया था। ऐसे शाहकार काम करने के लिए कुदरत नहीं बनाती, बल्कि इन्हें तो दिल में बसाया जाता है। इबाद ने खुद कलामी की थी। हकीकतन हायका की खूबसूरती ने उसे घायल कर दिया था। ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत लड़कियां आईं, उनसे दाद पाई और चली गईं कि कुछ को खुद उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। खुद वो भी बहुत बेहद स्मार्ट और चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। माहीन का इकलौता भाई बेशक शहर में तालीम हासिल की, शहर में कई बिजनेस शुरू कर रखे थे, मगर बुनियादी तौर पर वो था एक वडेरा ही, जिसके गांव में कई मुरब्बा ज़मीनें थी जिन पर काम करने वाली हारी और किसान उसे खुद से कहीं दूर निचले दर्जे की मखलूक लगा करते थे। वो कोई चौधरी शहर नवाज थोड़ी था जो इंसानों को अपने हम पल्ला समझते हुए उन्हें इज़्ज़त व इकराम देता। वो तो चौधरी इबाद अकरम था जो ज़िंदगी की हर रंगीनी और दिलकशी से हिस्सा लेना अपना हक समझता था। हायका भी उस दुनिया की दिलकशी और खूबसूरती का एक हिस्सा थी जो उसको बुरी तरह भा चुकी थी। ऐसे में वो अपने हक से खुद को क्यों कर महरूम रखता? कमीना, जलील, बदतमीज़, अब अगर सामने आया ना तो मुक्का जड़कर नाक का बांसा तोड़ दूंगी। पिलर से टेक लगाए वो कब से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। माहीन के कमरे में अचानक वारिद होने वाले शख्स की गलीज़ और भूखी नज़रें याद करके वो अब तक कितना ही अपना खून जला चुकी थी। ऐसे देख रहा था जैसे कभी कोई लड़की ही ना देखी हो। गुस्से से सोचते हुए उसने लाउंज में नज़रें दौड़ाईं। हर तरफ शोक भड़कीले आंखों को चुभते रंगों की बहार थी। तुम्हें चौधरी शहरनवाज साहब अपने कमरे में बुला रही हैं। मुलाजमा उसके करीब आकर बोली तो वो चौंक उठी थी।
اب یہ کیوں یاد فرما رہی ہیں؟ یقیناً بیگم مہتاب کی شکایت کا کوئی ری ایکشن ہوگا۔ خیر میں بھی حساب باغ کیے دیتی ہوں۔ عباد کی گستاخانہ نظروں نے پہلے ہی اسے تپا دیا تھا، اب اس بلاوے پہ وہ اور بھی جارحانہ موڈ کے ساتھ شہر نواز کے کمرے کی طرف رخ کر کے چل پڑی تھی۔ عین دروازے پر پہنچ کر اس کے موڈ کی جارحیت ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ ایک طرح کی گھبراہٹ نے اس کے سراپے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، دل الگ بکٹٹ بھاگ رہا تھا۔ میں کیوں گھبرا رہی ہوں؟ میں اس کی ملازمہ تھوڑی ہوں۔ خود کو دلاسا دیتے ہوئے ڈور پر ہلکے سے نوک کر دیا، ٹانگیں بھی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ جی آ جائیں۔ اندر سے اس کی شائستہ آواز ابھری تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر پاؤں رکھے اپنی براؤن لیدر کی چپل کا بکل بند کر رہا تھا۔ اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو پھر جیسے وہیں جم کر رہ گیا۔ ایک بے حد اسٹائلش لباس میں وہ اس کے سامنے کھڑی اپنی مومی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی اور انابی ہونٹوں کو کچل رہی تھی۔ دائیں ہاتھ میں سلور چوڑیاں، باقی پینسل ہیل سینڈلز میں مقید اس کے گورے نازک پاؤں۔ وہ نظر ہٹاتا تو کیسے ہٹاتا، تاہم اگلے ہی لمحے اپنی نظروں کو اس کے پرفسوں سراپے سے چھڑاتے ہوئے نارمل انداز سے بولا، آئیں سمیرا بی بی بیٹھیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کچھ دیر پہلے والا حوصلہ اور جارحیت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کر آئینے کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑی اماں کی طرف سے آپ کی بڑی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ تو یک لفظی جواب انتہائی سرد انداز سے دینے کے ساتھ ہی وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ غالباً وہ اس کے اس جواب سے حیران ہوا تھا، تبھی تو آئینے سے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو یہ کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات وقت پر پوری کریں، ان کا دل بہلائیں، ان کا موڈ خراب ہے تو اسے خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ میٹھے اور دل نشیں انداز میں بولتے ہوئے اس نے برش رکھ کر اب پرفیوم کی بوتل اٹھا لی تھی۔ خود پر بے دریغ پرفیوم انڈیلتے ہوئے وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ کمرہ تیز مہک سے بھر گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں یہ نوکری مزید نہیں کر سکتی۔ بیگم مہتاب کے مزاج کو سمجھنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ کارپٹ پر نظریں جمائے اس نے اپنی طرف سے صاف جواب دے دیا تھا۔ جواب میں شہر نواز نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے بے حد سنجیدہ اور کسی حد تک خفا لگ رہی تھی۔ آپ شاید جانتی نہیں ہیں کہ بزرگ اور بچے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بزرگوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نوکری نہیں کر سکتی، میں کل اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ اصول کے مطابق آپ کو یہ جاب پورے 1 ماہ کرنی ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ جی نہیں، اشتہار میں کوئی ایسی 1 ماہ کی شرط نہیں لکھی تھی، ایڈ ہے میرے پاس، وہ تڑک کر بولی تھی۔ شہر نواز کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ چلیں وہاں شرط نہ صحیح، ویسے بھی ایک اصول ہے، جب کوئی جاب چھوڑی جاتی ہے تو 1 ماہ پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو 1 دن پہلے انفارم کر رہی ہیں اسے، جیسے اس بحث میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ کوئی آفس جاب نہیں ہے کہ میں 1 مہینہ پہلے اطلاع دوں، مہنوز نے روٹھے پن سے بولی تھی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، میں 1 مہینے کی درخواست اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی ماہ ابو میری شادی کا پروگرام بنا رہے ہیں، میری بیوی آ جائے گی تو وہی بڑی اماں کی خدمت کرے گی، وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہائکا کے سینے میں اس کا دل پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر طنز سے پوچھ لیا، کون؟ یہ میرا ہمدانی؟ جی نہیں، ہائکا شیرازی، آصف شیرازی کی بیوی، بیٹی، آصف شیرازی کی بیٹی۔ شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی تھی۔ وہ بھی تو آج معمول کی نسبت کہیں زیادہ دل کھینچنے کی حالت میں لگ رہا تھا۔ ہلکی سرمئی شلوار سوٹ پر براؤن ویسٹ کوٹ اور سائڈ کندھے پر ہلکی شال، یہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کا کام تمام کیے دے رہا تھا۔ ہائکا کو لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر اور اس کے کمرے میں رکی تو موم بن کر پگھل جائے گی، اس کا ظاہری بحروب بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ تبھی تو اس کی بات کا جواب دیے بنا تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر کافی تعداد میں مہمان آ چکے تھے۔ میرب ہمدانی ریڈ اور براؤن امتزاج کے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھی۔ شارٹ شرٹ اور پینٹس کے ساتھ اس کا فگر بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ کانوں میں میچنگ آویزے اور لائٹ سے لپسٹک کے ساتھ وہ معمول کے دنوں کی نسبت کہیں پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا۔ شہر نواز اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی اور سلاد لیے گلاس وال کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میرب کے ہاتھ میں بھی شوارمے کی پلیٹ تھی جسے وہ نزاکت سے کھا رہی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ ہائکا کی نگاہیں ان دونوں پر جمی تھی، ان نگاہوں میں تشنگی، شکایت اور خفگی جمی تھی۔ خفگی تھی، اسے افسوس ہو رہا تھا جب شہر نواز نے اپنے منگیتر کے لیے اس کا نام لیا تھا تو وہ کیوں نہ بتا سکے کہ ہائکا شیرازی کے دل میں اس کے لیے سخت ناراضی اور ناپسندیدگی ہے۔ اسے کبھی اپنا لائف پارٹنر نہیں بنائے گی، وہ کسی دھوکے باز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گی۔ مگر وہ تو وہاں گویا اس کی شخصیت کے سیر سے بچ نکلنے کی خاطر نیچے آئی تھی۔ اسے کیوں لگ رہا تھا جیسے یہ جادوگر اسے اپنی باتوں اور شخصیت کے جال میں باندھ دے گا اور وہ کبھی اس پھندے سے خود کو نہ چھڑا پائے گی۔ اس کی نگاہ کا مرکز وہ دونوں تھے تو وہ بھی عباد کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ان نگاہوں میں اس کے لیے تعریف، طلب اور ہوس سب کچھ موجود تھا۔ عباد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی اس کامنی سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اور اپنے فارم پر بنے کاٹیج میں لے جائے اور اپنے مخصوص انداز میں خراج تحسین پیش کرے، اس کے حسن کو داد دیتے ہوئے اپنی وارفتگیوں کا عملی ثبوت پیش کرے۔ اپنے سیل فون میں وہ کھٹا کھٹ ہائکا کے مختلف اینگلز میں تصاویر لیتے جا رہا تھا۔ انہی تصویروں کو کام میں لا کر وہ اس پریوش کو حاصل کر سکتا تھا۔ اس کا شیطانی ذہن اسے کئی طریقے سمجھا رہا تھا اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ فنکشن کی تھکاوٹ تھی یا کسی اور بات کا سٹریس۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی مزمحل تھی۔ انتہائی سستی اور ڈھیلے پن سے اس نے اپنا بیگ سیٹ کیا، کل اسے یہاں سے نکلنا تھا۔
تمہیں نوشابہ بیوی ادھر ورزش والے ہال میں بلا رہی ہیں، سکینہ نے دروازے سے سر نکال کر پیغام پہنچایا تھا۔ کیا مجھے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں تمہیں۔ سکینہ نے دیدے گھماتے ہوئے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مگر جم والے ہال میں کیوں بول رہی تھی؟ مجھے کیا پتا، شاید کوئی صفائی وغیرہ کروانی ہو۔ سکینہ کے دانت پورے کے پورے باہر تھے۔ ہاں ہاں جاؤ، سب کے کام کرو، بس اس گڑیا کے علاوہ جس کے لیے آئی تھی۔ بیگم مہتاب اسے اٹھتا دیکھ کر جل کر بولی۔ جم میں صفائی، اور وہ بھی اس وقت؟ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ رات کا سیاہ آنچل ماحول کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ بات سن لیتی ہوں، کام وام نہیں کرتی، میری طبیعت خراب ہے، ویسے بھی کل مجھے روانہ ہونا ہے۔ دل ہی دل میں شکوک و شبہات کو دباتے ہوئے وہ جم کی سائڈ پر چلتی تھی۔ ایک طویل کوریڈور تھا جسے عبور کر کے دائیں طرف مڑنے پر جم بنا ہوا تھا، جہاں دنیا کے بہترین ورزشی آلات موجود تھے۔ کوریڈور لائٹ سے منور لیکن سنسان پڑا تھا۔ سبھی رہائشی حصے کی طرف زیادہ آمد و رفت رکھتے تھے۔ اچانک دائیں طرف کے کمرے سے کوئی نکلا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی چینخ نکل گئی تھی، جس کی گونج خالی کوریڈور کے آخری کونے تک چلی گئی تھی۔ ہائے، میں یہ بات، تمہیں کل دیکھا تو تمہیں پانے کو دل مچل گیا تھا۔ کیسی ہو مائی سویٹ ہارٹ؟ وہ مسکرا کر اسے پوچھ رہا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے علم کے مطابق ماہین کا بھائی تھا، جس کے چہرے کی خبیث مسکراہٹ اور ہوس پاک نگاہیں اس کے گھنونے ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ تھوک نگلتے ہوئے انتہائی خوفزدہ ہو کر بولی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کی بے رحم گریب سے چھڑانے کی صحیح کی، مگر اس نے تو مزید کس لیا تھا، اتنا کہ اسے لگ رہا تھا جس سے اس کے ہاتھ کا چورا بن گیا ہو۔ مارے اذیت کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نوٹیز ڈارلنگ، چلو میرے ساتھ میرے کاٹیج پر، میری مرسیڈیز ریڈی کھڑی ہے، وہاں چل کر تمہیں محبت، سکون اور لطف کی ایسی دنیا کی سیر کراتا ہوں جو آج تک تم نے کبھی نہیں کی ہوگی۔ نرمی اور محبت سے پچکارتے ہوئے وہ اسے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی، مگر اس ہوس کے مارے شخص پر اس کے تگ و دو کا کوئی اثر نہ پڑ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ دوپٹہ کہیں دور پیچھے رہ گیا تھا۔ چھوڑو کمینے ذلیل انسان، مجھے کوئی ہے، ہیلپ می، خدا کے لیے کوئی ہے۔ اس کی ساری چیخ و پکار خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس تک آ رہی تھی۔ یہ بات کو جیسے اس کا رونا چلانا لطف دے رہا تھا، تبھی تو مسکراتے ہوئے اسے گھسیٹے جا رہا تھا۔ سکینہ کو 2000 تھما کر ساری سچویشن سمجھاتے ہوئے بڑے آرام سے شکار کو اپنے جال میں بلا دیا تھا۔ بس سب کچھ ہار کچھ فاصلے پر رہ گئی تھی۔ جانے من، کیا ہوا جو قسمت میں میڈ بنا تھا، مگر میں تو تمہیں دل کی کوئین بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے کانوں کے قریب اس نے زہر افشانی کی تھی۔ نہیں نہیں، روتے بلبلاتے ہوئے وہ خدا کو دل ہی دل میں پکار رہی تھی، جو واحد اس کے ناموس کے موتی کو گناہ کی دلدل میں لتھڑنے سے بچا سکتا تھا۔ عباد، چھوڑو اسے۔ ایک دبنگ غصیلی آواز کوریڈور کے سرے سے آئی تھی، تو جیسے وقت بھی سہم کر تھم گیا تھا۔ پھر تیز قدموں سے بھاگتا ہوا کوئی آیا اور آتے ہی زناٹے دار تھپڑ عباد کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج دیواروں سے کئی لمحے تک ٹکراتی رہی تھی۔ شیری، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہاؤ ڈیئر یو! عباد تو جیسے اپنی بے عزتی پر پاگل ہو اٹھا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں تھپڑ مارا، تم ہماری حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں میں گولی بھی مار سکتا ہوں۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلتے غضب کے شعلوں کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ایک میڈ کے ہاتھ پکڑنے پر تم مجھے گولی مارو گی؟ بات کو لگا جیسے شہر نواز کا دماغ چل گیا ہو۔ ہاں، اس حویلی کی ملازماؤں کی عزت بھی اتنی ہی قیمتی ہے اور اہم ہے جتنی یہاں کے مالکوں کی۔ اس گھر میں کام کرنے والی کوئی نوکرانی ہو یا ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والی کوئی ہاری محنت کش عورت، ان کی طرف جس کی بھی آنکھ غلط ارادے سے اٹھی، وہ آنکھ ہی میں نکالوں گا، چاہے وہ آنکھ میرے کسی اپنے ہی کی کیوں نہ ہو۔ دھاڑ سے مشابہ آواز کے ساتھ وہ بات کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اس وقت اس کی جان لینے کا ارادہ ہو۔ ایک میڈ کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کا تاوان تمہیں بھگتنا پڑے گا، عباد دھمکاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں ماہین بھابھی اور دل نواز بھائی کی وجہ سے رعایت مل گئی ہے، ورنہ تمہاری ساری بدماشی ناک کے راستے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں۔ یہ بات کی دھمکی سے متاثر ہوئے بغیر وہ تیز تنفس کے ساتھ بولا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون صاف کرتے ہوئے بات وہاں سے چلا گیا تھا۔ خالی سنسان کوریڈور میں ہائیکا کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ شہنواز نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور دوسری دور پڑے اس کے دوپٹے پر مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے ذرا سا جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور قریب آ کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ ہائیکا نے اس کی طرف دیکھے بنا تیزی سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ جب تمہیں کہا تھا کہ تم خود کو بڑی اماں کے کمرے تک محدود رکھو گے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ڈپٹ کر اسے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سکینہ نے کہا تھا کہ جم والی سائڈ پر تمہیں نوشابہ بیوی بلا رہی ہیں، اس لیے میں آ گئی، ہچکیوں کے درمیان اس نے بتایا۔ یہ سکینہ کمزرف عورت! شہنواز نے غصے سے دانت پیسے۔ کچھ سکینہ اور نوشابہ کو سامنے بلا کر سارا معاملہ کلیئر کر سکتا تھا، مگر اہمیت اس سامنے کھڑی لڑکی کی عزت کی تھی، جس کے آنسو سے بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ اسٹوپڈ لڑکی، تمہیں خود اپنا سینس استعمال کرنا چاہیے تھا۔ امی ادھر سائڈ پر تمہیں کیوں بلائیں گی؟ زیادہ تر یہ حصہ مردوں کے زیر استعمال ہوتا ہے۔ ڈانٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک سائڈ کا دروازہ کھول کر ایک کمرے میں آ گیا۔ اسی کمرے میں ایک طویل راہداری نکلتی تھی، جس کا اختتام عقبی لان کی طرف ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے گھسٹتی اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی جا رہی تھی۔ وہ سامنے بڑی اماں کے کمرے کا بیک ڈور ہے، ادھر سے چلی جاؤ۔
اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ جم والی سائڈ پر ملازمین کے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ وہ زمینوں سے فارغ ہو کر کریم بخش کے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ کریم بخش کو ڈاکٹروں نے ٹی بی کی تشخیص کی تھی۔ شہر نواز نے شہر میں ایک بہترین ہسپتال میں کریم بخش کو ایڈمٹ کروایا تھا۔ بہترین طبی سہولتوں کی بدولت کریم بخش تیزی سے روبہ صحت تھا۔ یہی گڈ نیوز اس کے بیوی بچوں کو سنانے کے لیے وہ اس کے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ایک نسوانی چیخ سنی، پھر اس کی متواتر آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ اندر جانا موقوف کر کے ادھر بھاگتا ہوا آ گیا اور یہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی عیاش اور بدفطرت کی وجہ سے اسے بات ہمیشہ سے برا لگتا تھا۔ اسے بات کا حویلی میں آنا جانا بھی برا لگتا تھا، مگر ماہین کی وجہ سے وہ ضبط کے خون بھر کر رہ جاتا تھا۔ عبادت کا زیادہ وقت غلط کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ مگر وہ اس کے گھر کے ہی فرد کو ناپاک ارادوں سے فوکس کرے گا۔ وہ چاہتا تو عبادت کو بھی گھسیٹتا ہوا ماہین اور سب کے سامنے لے جاتا اور اس کے کرتوت کھول کر رکھ دیتا، بتا دیتا، مگر وہ بخوبی جانتا تھا عبادت کی حیثیت کبھی اس گھر میں نہیں بدلے گی، البتہ اس معصوم لڑکی کی شہرت ضرور داغدار ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کی معاملہ فہم طبیعت نے بات کو دبانے کا سوچ لیا تھا۔ ہائیکا لان عبور کر کے بیک ڈور تک پہنچ چکی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر ذرا سا مسکرایا۔ ہائیکا کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ وہ غڑاپ سے اندر کمرے میں جا گھسی۔ اگلی صبح وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آئے ہائے، اسے دیکھو، جو بوڑھوں بیماروں کی خدمت کرنے آئے تھے وہ خود بیمار پڑ گئے۔ بیگم مہتاب پلنگ پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے کوئی بچی کو تو دیکھے، کب سے بے سدھ پڑی ہے، نہ جانے کن ماں باپ کی بچی ہے۔ انہیں اب مامتا آ رہی تھی۔ پورے دن اس کا غشی کی حالت میں گزر گیا تھا تو تشویش ہونا تو لازمی بات تھی۔ شام کے ٹائم رشیدہ اس کے لیے دلیا اور بخار کا سیرپ اور گولیاں لے آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے دوا پی لی اور تھوڑا سا دلیا کھانے لگی۔ صاحب جی کہہ رہے تھے کہ اگر سمیرا کا بخار کل تک نہ اترا تو ڈاکٹر کے پاس دکھائیں گے۔ رشیدہ کی بات پر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کون سے صاحب نے کہا ہے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا تھا۔ بڑے صاحب خالق نواز چودھری نے۔ اوہ! رشیدہ کا جواب سن کر نہ جانے کہ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی تھی۔ دلیا ایک دم سے کڑوا لگنے لگا تھا۔ رشیدہ نے اٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اوہ خدا، یہ تو تنور کی طرح گرم ہے۔ ذرا ہاتھ دکھا۔ رشیدہ نے اس کا دایاں ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے صورت سے دایاں ہاتھ اپنی ٹانگوں میں دبا دیا تھا۔ رشیدہ کو اس کی حرکت بڑی عجیب لگی تھی۔ اس ہاتھ پر کسی کا لمس اسے تقویت دے رہا تھا اور وہ اس لمس کو زائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے دائیں ہاتھ پر اپنا دہکتا رخسار رکھے وہ زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ صبح اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا، چاہے طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اللہ، میری بچی کتنی سوکھ کر کملا گئی ہے، پیلی پھٹک رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے، ایسی کیسی حالت بنا لی اپنی۔ بوا زینت اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے تشویش سے کہہ رہی تھی۔ وہ جب سے گاؤں سے آئی تھی تب سے لاتعداد بار اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے اپنی بے قراری اور محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ لڑکی علیہ ایک نمبر کی چٹوری اور ندیدی، کتنا کچھ اس گھر سے کھا پی جاتی اور میری بچی کو جیسے اپنی خالہ کے گھر فاقے کروائیں۔ آئے تو صحیح، اس بار خوب سناؤں گی اسے۔ بوا کو علیہ پہلے کون سا اچھی لگتی تھی، تب تو اس کی کمزور حالت دیکھ کر انہیں خوب تاؤ آیا تھا اس پر۔ ارے نہیں بوا، آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ گھبرا کر انہیں ٹوک گئی۔ میں علیہ کے ساتھ اس کی آنٹی کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ ہم سب دوست پاکستان کی سیر پر نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً بات بنا ڈالی تھی، مبادہ بوا کہیں علیہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ اف ہائیکا، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ ارے تو بیٹا، سیر کے دوران کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بوا کی سوئی ابھی تک اس کے صحت پر اڑی ہوئی تھی۔ ارے بوا، خوب کھایا پیا، گھومے پھرے، لیکن سچ میں کہیں بھی آپ کے ہاتھوں جیسا ذائقہ نہیں تھا۔ اب گھر میں رہ کر خوب پیٹ بھر کر آپ کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانے کھاؤں گی تو ایک دم سے فٹ اور ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کے بوڑھے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دباتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں ابھی آپ کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ لاتی ہوں۔ بوا اس کی بات پر خوش ہو کر کچن میں چل دی تھی۔ وہ کسل مندی سے وہیں لیٹ گئی۔ دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دل و دماغ پر ایک عجیب سی بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ ذہن پر بار بار ایک ہی منظر چلتا رہتا تھا، بات کا اس کا ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی کی کوشش کرنا، اس کا رونا، چیخنا، چلانا، اور ایسے میں کسی مہربان ہستی کا اچانک سے آ کر اسے اس مصیبت سے نکالنا۔ وہ اب تک کتنی ہی بار ان جان گسل لمحوں کو یاد کر کے رو چکی تھی۔ اگر عباد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا تو پاپا تو اپنی جان سے گزر جاتے۔ اس سوچ سے ہی اس کی جان پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ تمہیں کس نے ادھر آنے کو کہا تھا؟ ایک ڈانٹتی ڈپٹتی خوشیلی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ شہری لڑکیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، جیسے میر خوبصورت، حساس اور ہمدرد۔ اس کی آنکھیں ذرا سا نم ہوئی تھیں۔ میرے ابو اسی ماہ میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پھر میری بیوی آ کر بڑی اماں کی خدمت کرے گی۔ ہموار، متوازن، خوبصورت لہجہ۔ ہائیکا کے سر میں جیسے شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ وہیں اٹھ کر اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ چلی گئی؟ کیا مطلب؟ وہ نوشابہ کی بات پر حیرانی سے بولا تھا۔ ہاں بیٹا، بڑی اماں بتاتی ہیں کہ صبح جب وہ اٹھیں تو دیکھا زمیرہ کمرے میں نہیں تھی۔ اللہ جانے کس ڈھنگ کی لڑکی تھی، نہ مل کر گئی نہ تنخواہ لی۔ ارے ہاں، یاد آیا،
وہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ 1-2 دن میں وہ جاب چھوڑنے والی ہے۔ نوشابہ کی بات پر اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں سن سکتا تھا، چاہے کہنے والی اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ تنخواہ بھی مجھ سے لے لی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، اسے جانا پڑے گا۔ اپنی طرف سے اس نے نوشابہ کو مطمئن کیا اور اپنے روم میں آ گیا۔ تو ہائیکا شیرازی بس ایک دن، اتنے ہی دن ٹک پائیں یہاں؟ چلتے ہوئے وہ سلائڈ ونڈو کے پاس آ گیا۔ وہ دن وہ کیسے بھول سکتا تھا جب شارق لوگوں نے زبردستی اسے ناردرن ایریاز کی سیر میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہاں کی سبززاروں میں اسے ایک بے ہوش لڑکی ملی تھی، جس کی بے ہوشی کی وجہ وہ باوجود کوشش کے معلوم نہ کر پایا تھا۔ لڑکی خاصی خوبصورت اور کسی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی دکھتی تھی۔ اس نے دوبارہ سہ بار بلکہ متعدد بار اس بے ہوش لڑکی کو دیکھا تھا، اور اس دیکھنے میں تشویش، پریشانی اور فکر مندی تھی۔ انہی دنوں اتفاق سے اس کا رشتہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ چودھری خالق نواز اس کا رشتہ اپنے دوست آصف شیرازی کی اکلوتی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ دن رات ہائیکا شیرازی کا تذکرہ وہ خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ اس لیے تو جب اس بے ہوش پڑی لڑکی کو اس کے ٹیچر جو ساتھی وہاں سے لے گئے تو وہاں پیچھے رہ جانے والے کالج کارڈ کو دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ تقریباً وہی قواعد درج تھے جو ماہین بھابھی اور امی اسے اس کے ہونے والے رشتے کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں۔ اسے ایک دم سے افسوس ہوا تھا کہ اتنی بار اس لڑکی کو فکر مندی اور پریشان بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر افسوس ایک اشتیاق، محبت اور پسندیدگی کی نظر اس پر نہ ڈال سکا۔ دل میں گہری الجھن لیے وہ واپس چلا آیا تھا۔ کارڈ اس کی جیب میں تھا۔ اگلے ماہ ابو نے اسے چند تحائف آصف شیرازی کے گھر دینے کو کہا تو وہ راضی ہو گیا۔ چلو اس بہانے تو محترمہ کا دیدار ہو جائے گا اور الجھن بھی دور ہوگی کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ واہ افسوس، وہاں جا کر صرف بزرگ خاتون نے آداب میزبانی نبھائے، کسی توشیزہ کی جھلک نہ دکھائی دی۔ آصف ولا سے نکلتے ہوئے اس نے وہیں کارڈ نکال کر دیکھا تو ایڈریس بالکل ایک ہی تھا۔ اس کا مطلب کاغان میں ملنے والی لڑکی ہی میری لائف پارٹنر بننے کی خوش نصیبی حاصل کرنے والی ہے۔ اسے وہیں پر یقین ہو گیا تھا۔ خیر کب تک چھپیں گے، ایک نہ ایک دن تو سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اور اتفاق سے اگلے ماہ اپنے گھر کے لان میں پھول چنتی لڑکی کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ وہی چہرہ، وہی قد، وہی براؤن آنکھیں، یہ دراز گھنی پلکیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اس وقت ویسٹرن پہناوے میں تھی اور یہاں ایک دم سے سادہ اور معمولی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ایک انسان اتنی مشابہت کسی دوسرے انسان سے کیسے رکھ سکتا ہے؟ آنکھوں میں گہری الجھن لیے وہ اندر آ گیا تھا، مگر اس کا وجدان کہتا تھا کہ کاغان میں ملنے والی بے ہوش لڑکی بالکل یہی ہے جو اس وقت بڑی اماں کی میڈ بن کر کھڑی ہے۔ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندازوں کی تصدیق ہوتی گئی۔ جب ماہین نے اس کے کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا تو اسے بھی وہ ٹاپس یاد آ گئے تھے جو اس نے بے ہوش پڑی لڑکی کے کانوں میں دیکھ لیے تھے۔ اس نے کارڈ نکال کر پاسپورٹ سائز تصویر کو بغور دیکھا تو وہاں بھی یہی ٹاپس اس کے کانوں میں تھے۔ اب تو کسی کنفیوژن کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، مگر یہ میڈ بن کر حویلی میں کیوں آئی تھی؟ یہی بات سوچ کر وہ الجھ جاتا تھا۔ خیر محترمہ کے جو بھی مقاصد ہوں آگے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ کون کب تک اپنی اصلیت چھپا سکتا ہے بھلا؟ وہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔ ماہین کا اندازہ اس کے بارے میں بالکل درست تھا۔ وہ اپنی ایٹیٹیوڈ، باتوں اور رد عمل سے کے لحاظ سے کہیں سے بھی کسی غریب اور ضرورت مند گھر کی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو ڈائمنڈ ٹاپس، پھر ایک مہنگے سیل فون پر اسے بات کرتے دیکھ رہا تھا، بات بے حد ستھرے اور شائستہ لہجے میں ہو رہی تھی، اور انگریزی الفاظ کا ضرورتاً استعمال وہ زور سے کہا لگاتے رہ گیا تھا۔ ہائیکا شیرازی، تم بولڈ اور کانفیڈنٹ بے شک ہو، مگر ایک بہت بری اداکارہ بھی ہو۔ دھیمے سے بولتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ آصف شیرازی نے پورا گھر رینوویٹ کروا لیا تھا۔ وہ اسی چکر میں اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ گھر کے پردوں سے لے کر فرنیچر تک وہ سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ جس رات وہ پاکستان پہنچے تھے، پہنچنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے اپنے روم میں بلا لیا تھا۔ آئی ہوپ بیٹا آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہوگا، کافی ٹائم لے لیا آپ نے، جو فیصلہ ہے اب اسے فائنل کر دیں تو بہتر ہے۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پاپا میرے سوچنے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو وزڈم، دانائی آپ کے پاس ہے میں ساری عمر بھی بتا دوں تو تبھی میرے پاس اتنی نہیں آ سکتی، اور مجھے آپ کے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے۔ سر جھکائے دھیمی آواز میں اس نے ان کے فیصلے پر ہاں کی مہر ثبت کر دی تھی۔ آصف شیرازی نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا تھا۔ جیتی رہو بیٹا، ماں باپ کے فیصلوں میں خدا کی رضا شامل ہوتی ہے۔ جیتی رہو بیٹا، ماں باپ کے فیصلوں میں خدا کی رضا شامل ہوتی ہے۔ جو اولاد ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکا دیتی ہے نا، ان کی نैیا پار ہی ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ خالق نواز اگلے ہفتے شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں آ رہے، وہ سب تم سے ملنا، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموشی سے باپ کی خوشی اور جوش کو نوٹ کرتی رہی تھی، پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی آئینے تک آ گئی تھی۔ آئینہ اسے اس کی نئی ہی تصویر دکھا رہا تھا، ڈل سکن، روکھے بال، خشک ہونٹ۔ وہ کافی دیر تک کھڑی آئینے میں اپنا جائزہ لیتی رہی، پھر اچانک سے اس نے مڑ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیاں بیوٹی پارلر کا نمبر تلاش کری تھیں۔ اس نے بیوٹیشین سے آج شام کی اپوائنٹمنٹ لے لی تھی۔ خوبصورت، ہمدرد اور نیک دل۔ اس کے کان کے قریب کوئی خوبصورت مردانہ آواز گونجی تھی۔ خالق نواز اپنی فیملی کے ساتھ آ چکے تھے۔ آصف شیرازی ان کا استقبال کرنے گیٹ تک آ گئے۔
बुआ ज़ीनत इंतहाई फुर्ती से किचन में खाना तैयार करवा रही थी। उसने रेड और ब्लैक स्टाइलिश सा डिज़ाइनर सूट पहना और आईने के सामने आ गई। ब्यूटिशियन के मुशाक हाथों ने किसी हद तक उसके साबका शफाफ और चमकदार रंगत और बालों की नरमी और सुनहरापन वापस कर दिया था। लाउंज से आती बहुत से खुशगवार धड़कन आवाज़ों और कहकहों ने उसकी धड़कन को बेतरतीब कर दिया था। यकीनन बुआ उसे आकर सबको सलाम करने का कहेंगी, ये सोचकर वो लॉन में आ गई और संगी बेंच पर बैठ गई थी। काश मैं हवेली न गई होती तो आज मुकम्मल एतमाद से सबसे मिल लेती, सबके दरमियान बैठकर बातें करती। यूँ मुँह छुपाकर तो इधर ना बैठना पड़ता। बैठे बैठे उसने अपनी अकल को कोसा था। अगर ना चाहती तो यूं ही अपने इनकार पर डटी रहती। वहाँ जाकर ही शहरनवाज की शख्सियत के जौहर खुले थे। उसके दिमाग ने उसे समझाया था। वाकई वो तो गांव इसलिए गई थी ताकि अपने इनकार कर कोई ठोस जवाब ढूंढकर आसिफ शराजी के सामने ले आए। मगर वहाँ क्या हुआ? बुरी तकदीर ये बात की सूरत घात लगाए बैठी थी। अगर वो जो मेहरबान फरिश्ता वहाँ ना आता तो उसका मुकद्दर यकीनन खुदकुशी या ऐसी कोई हराम मौत होती। वो अपना दिल कैसे न हारती जिसने आकर उसके जौहर नुस्वा को आलूदा होने से बचाकर अपनी पनाहों में ले लिया था, जिसकी अच्छाइयों का सच में सब गुण गाते थे। जो हमदर्द था, फयाज था, इंसानियत के दर्द का जौहर उसके पास था। वो अपने दिल को उसके नाम पर धड़कने से कैसे रोकती जब खुद ही दिल हार चुकी थी। तो ऐसे में क्यों न अपने बाप को हाँ का मस्ता सुनाकर सारी उम्र के लिए उनकी नज़रों में सुरखरू ठहरती। लॉन में पड़े खुश्क पत्ते किसी के पैरों में आकर चिड़चिड़ाए थे। उसने अपने ख्यालों से चौंक कर सर उठाया। वो सामने खड़ा था अपनी तमाम तर वजाहत और ज़ात की अच्छाइयों के साथ। कैसी हो? मुस्कुराकर पूछते हुए ज़रा सा उससे हटकर उसके पहलू में बेंच पर बैठ गया। वो आज ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट के साथ हमेशा की तरह हैंडसम और दिलकश लग रहा था। मैंने सोचा तनख्वाह भी दे आऊँ और तबीयत का भी पूछूं। सुना था सख्त फ्लू था। वो जेब से वॉलेट निकालते हुए आम से अंदाज में कह रहा था। क्या मतलब? कैसी तनख्वाह? वो बुरी तरह गड़बड़ाई थी। अरे भाई, बड़ी अम्मा की पूरी 2 हफ्ते खदमत करने की तनख्वाह, और क्या? मासूमियत से कहते हुए शहरनवाज ने उसकी आंखों में झांका था। उन आंखों में शरारत के कई रंग मचल रहे थे। हायका ने बेसाख्ता नजरें चुराईं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ना तो मैं आपकी हवेली आई हूँ और ना ही किसी बड़ी अम्मा की खिदमत की है मैंने। वो बुरी तरह बिगड़ कर बोली थी। वो आते इस मौजू पर बात करेगा या तो उसको गुमान में भी नहीं था। ओह वेरी सॉरी, मुझे शायद गलतफहमी हुई है, जैसे तुम्हें अपनी हवेली में पहले देखा हो जाती है कभी कभार इतनी मुशाबहत। वो सर हिलाते हुए कह रहा था। इट्स अमेजिंग। वो लड़की सुमेरा बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी, लेकिन थी बिल्कुल स्टूपिड और इल मैनर्ड। जैसे देखो जॉब छोड़ते हुए वो ना किसी को बताकर आई ना मिलकर आई। अम्मी भी कह रही थी कि अगर वो लड़की दोबारा मिले तो खूब क्लास लेंगी उसकी। वो मुस्कुराती नज़रों से उसके झुके हुए चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। अच्छा, वो इल मैनर्ड थी और ख़ुद क्या है? सारी रात बुखार से फनकती रही, कमरे में झांक कर ना देखा कि किस हाल में हूँ। वैसे तो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है कि तफसीर बने फिरते हैं, मगर एक बेघर लड़की बीमार थी, उसकी खबर गिरी नहीं की। सारी इंसानी हमदर्दी, झूठ दिखावा, सारा गरीबों के फलाह का प्रोग्राम एकदम ड्रामा। वो एकदम से फट पड़ी थी। शहरनवाज पहले तो उसे देखता रहा, फिर एकदम से ज़ोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। माय स्वीट हार्ट, मुझे इससे अगले दिन शहर रवाना होना था। मुझे खबर ही ना हुई कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है तो प्रोग्राम कैंसिल कर देता। वो मुतबस्सम अंदाज में से सफाई देते हुए बोला। उसे हायका की तपी हुई रंगत मज़ा दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था तुम हवेली किस मकसद के लिए आई थी, लेकिन मैं इतना जान गया था कि तुम अंकल शराजी की बेटी हो, जिसे मेरा नसीब जुड़ने वाला है। जिसे पहली बार देखते ही मैंने दिल हार दिया था। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ उसकी धड़कनों में उथल पुथल मचा रहा था। कब हवेली में देखती? उसने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। नहीं, कागान की हसीन वादी में। उसने जेब से उसका कार्ड लहराया। ये आपको मेरा कार्ड कहाँ से मिला? उसने फ़ौरन हाथ से झपट लिया। जब आप मोहतरमा वहाँ बेहोश पड़ी मिली थी तो ये वहीं रह गया था। तो क्या आपने ही हलिया को इन्फॉर्म किया था? वो खुशगवार हैरत में घिर कर बोली थी। जी जनाब, आपकी हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे तफवीज़ कर रखी है और हम ये जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी से निभाने का अहद करती हैं। उसका मरमरी हाथ थामते हुए गहरे लहजे में बोला। उफ़! हायका ने तमानियत से आंखें मूंद दी, फिर अगले लम्हे उसे सब कुछ बताती चली गई। अपना इस रिश्ते से इनकार, देहातियों के बारे में गलत तस्वुर, उसकी जांच के लिए हवेली आना। मगर यार, इस सारे किस्से में ये तो कहीं नहीं मालूम हो रहा कि मेरे बारे में अंकल को हाँ क्यों कर की। हाँ, बस उसी रात तो मैंने अपना दिल हारा था जब आप इबाद के चुंगल से छुड़ाकर मुझे बहिफाजत बड़ी अम्मा के कमरे तक ले आए थे। वो सर झुकाकर एतराफ़ करते हुए बोली थी और शहरनवाज को उसका शर्माता लो जाता अंदाज बेखुद किए जा रहा था। अच्छा, अंदर चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। जीन्स की जेब में हाथ डालता वो उठ खड़ा हुआ। मगर वो मुझे पहचान तो नहीं पाएंगे? वो मुतज़ब्ज़ब सी बैठी रही। शहरनवाज के सामने तो उसने हवेली का विज़िट तस्लीम कर लिया था, मगर बाकी सबके सामने कैसे तस्लीम कर पाएगी? उसे तो सोच कर ही घबराहट हो रही थी। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। कहा ना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी के लिए ली है। मजबूत लहजे में बोलते हुए शहरनवाज ने जोड़ी हथेली उसके सामने फैलाई। उसने चंद सानिया तवक्कुफ़ के बाद अपना नाजुक हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। दोनों पहलू ब पहलू चलते हुए रिहायशी हिस्से की जानिब चल दिए। ये तो तुमने बताया नहीं कि बड़ी अम्मा की खदमत का 2 हफ्तों का मुआवजा जो बना है उसका क्या करना है? उसका हाथ थामे वो पूछ रहा था।
اسے میر ہمدانی کو ڈونیٹ کر دیں، وہی زیادہ حقدار ہے ان پیسوں کی۔ وہ ایک دم سے جل کر بولی تھی۔ شہر نواز کا قہقہا دور دور تک چلا گیا تھا۔